السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی نیو ایپیسوڈ۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہمارے پاس موجود ہیں چیئرمین سید سادات حسین شاہ صاحب، اور جو کہ چیئرمین السادات مارکیٹنگ گروپ اور چیئرمین لیک شور کلب ہیں۔ آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ان سے کچھ کویشچنز کریں گے، ان سے کچھ سوالات ہوں گے بزنس کے حوالے سے، انٹرپرینورشپ کے حوالے سے، پھر جو پاکستان کی ٹورزم ہے اس کے حوالے سے، کلبس کے حوالے سے، پھر ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ایک بہت کم عمر کے اندر یہ ایک بہت بڑے لیول پہ آئیں، ٹریڈنگ کس طرح کی ہے، اسلام آباد کے اندر اپنا نام کیسے بنایا ہے۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں ہم سید سادات شاہ صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، اور آپ کا سب سے پہلے شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اپنی جو ایکسپیرینس ہے، جو آپ نے اسٹرگلنگ کی ہے اس فیز تک آنے کے لیے، تو سب سے پہلے ایک بار پھر شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے اس عوام کے سامنے ہمارے ان ویورشپ کو سراہیں گے اور ان سب کو آپ ان سوالات کا جواب دیں گے۔ سب سے پہلے جب بھی بات کی جاتی ہے کسی ایک بڑی پرسنالٹی کی، سب سوچتے ہیں کہ بھئی یہ جو بندہ ہے یہ بہت پہلے سے اس طرح آ رہا ہے، یعنی کہ جو بات ہوتی ہے نا کہ پہلے سے ریڈی میڈ اس کو چیزیں ملی۔ تو آپ ذرا اپنے بارے میں بتائیں کہ ہو از سادات حسین شاہ؟ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ الیاس، آپ نے اس مصروفیت کے وقت میں، دیکھیں آج کل بہت زیادہ جب سے بالکل سوشل میڈیا کا ٹائم آئے گا، پیپل گیٹ فری ایسا بزی ہی ہے، ان ملٹیپل تھنگس۔ آپ اگر کوئی بندہ گھر میں بھی بیٹھا ہے تو وہ بھی وہ چار چیزیں کر رہا ہے، وہ فیس بک دیکھ رہا ہے، سوشل ایسا میڈیا ہی کی ہے۔ کوئی ایپ یوز کر رہا ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے موبائل میں ہی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کل ہر آدمی مصروف ہے۔ اس مصروف ٹائم میں آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے اس انٹرویو کو کنڈکٹ کریں۔ شکریہ۔ انٹرویو میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھی شخص کچھ بھی جاننا چاہتا ہے، زندگی دیکھیں ہر انسان کی زندگی میں مختلف راستے ہوتے ہیں، مختلف ٹائم پیریڈز ہوتے ہیں، وہ کہ گزر جاتے ہیں، تو اس میں کیوں نہ ہم اپنی لائف ایکسپیرینس شیئر کریں، میں بھی وہ کسی کے کام آ سکیں بالکل اور اس سے ان کو فائدہ ہو۔ جہاں تک آپ نے کویشچن کیا کون ہے سید سادات، تو سید سادات ایک بندہ ہے، اور میں غالب کے ایک شعر کو بہت پسند کرتا ہوں، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ کچھ ہوتا تو خدا ہوتا، ایسا ہی ہے، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ میں ہوتا تو کیا ہوتا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اللہ کا وہ بندہ ہوں جو شاید اللہ کسی کام کے لیے پیدا ماشاء کیا۔ اللہ۔ تو اس میں دیکھیں آپ نے جیسے اپنا انٹروڈکشن کروایا کہ آپ کچھ نہ تھے، لیکن آج آپ کا ایک نام ہے، آج آپ کی ایک پہچان ہے، یہاں پر اس ریل اسٹیٹ کی انڈسٹری کو آپ نے ایک بہت بڑا بوسٹ دیا، ان کی مارکیٹس کے اندر آپ نئے کنسیپٹس لے کے آئے، اس سے بڑھ کر آپ نے میگا ہاؤسنگ پروجیکٹ جو پاکستان کے ٹاپ نوچ پروجیکٹس ہیں اس میں ایک بہت بڑے لیول کے اوپر بھی کام کیا ہے۔ تو آپ کہاں سے آئے، آپ کی اسٹڈیز کیا تھیں، اور آپ ہیں کہاں سے؟ اچھا جی، بیسیکلی ہم اپنا بیک گراؤنڈ بتا دیں۔ میرے دادا پردادا ہم کشمیر مظفر آباد کوہڑی بشپئی ٹھیک، کے ہیں، ہم ڈوگر کے زمانے کے اپنے علاقے کے قاضی ہیں، میرے ننیال اور ددیال میں۔ ہم جب پاکستان میں انگریز حکومت کرتا تھا تو کشمیر میں ڈوگر حکومت کرتا تھا، تو وہاں کی ہم ایک ذمہ دار فیملی سے ہیں۔ میرے والد صاحب کراچی اور سعودیہ اور مختلف مڈل ایسٹ کی کمپنیز میں کام کیا۔ کراچی میں مطلب پہلے تو ملٹیپل کنٹریز میں کام کیا، پھر انہوں نے اپنا بزنس اسٹیبلش کیا کراچی میں 1983 میں السادات ٹمبر کے نام سے، ٹھیک، اور ماشاءاللہ سے ہمارا بڑا اچھا ٹمبر کا ایکسپیرینس ہے۔ انیشیل اسٹیٹ ہم ٹمبر افغانستان سے امپورٹ کرتے تھے، 90s کے بعد ہم کشمیر سے اور پاکستان سے، پھر 2000 کے بعد ہمارے ہاں بہت زیادہ امپورٹ ہونے لگی ٹمبر پاکستان سے باہر سے، تو ہم ملٹیپل یورپ میں جیسے جرمنی، کینیڈا، مختلف جگہوں سے امپورٹ کرتے رہے، اور ٹمبر کا ہمارا بڑا اچھا کام تھا کراچی میں ٹل 2015 تک۔ زبردست، ہم نے کچھ 15 سے پہلے ہی ہم نے خیال بزنس سوئچ کرنے کا سوچ لیا، لیکن 15 تک ہم کراچی میں تھے، اور میرے والد صاحب کا ایک ٹمبر کا بڑا اچھا نام تھا السادات ٹمبر کے نام سے۔ اسٹڈیز کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا، جہاں تک اسٹڈیز کی بات ہے، میں پڑھنے لکھنے پہ بڑا یقین رکھتا ہوں۔ میرے خیال میں ایجوکیشن جو ہے نا وہ ایک بیسٹ اسکل ہے آپ کی لائف میں، تو میں نے کیونکہ مجھے شروع سے پریکٹیکل لائف پسند تھی، تو میں نے BBA کیا ہے، اور اس کے ورچوئل یونیورسٹی سے، اور اس کے علاوہ کراچی یونیورسٹی سے SM لاء سے، پاکستان کا پریمیم لاء کالج ہے جہاں سے ہمارے تقریباً 55 چیف بالکل، جسٹس آف پاکستان نے کام کیا، اور ذوالفقار بھٹو صاحب اس کے اسٹوڈنٹ تھے، فارمر پرائم منسٹر اور پیپلز پارٹی کے جا کردہ، اور بھی بہت سارے، لطیف کھوسہ صاحب، ملٹیپل پرسنالٹی وہاں سے LLB کی، اور میرا بھی وہیں سے لاء میں گریجویشن۔ زبردست۔ اس ریل اسٹیٹ کی دنیا پہ تو بات ہوتی رہے گی، لیکن اس کاروبار کے اندر آپ نے قدم کب رکھا اور کیسے رکھا، اور آپ آیا
اکیلے تھے یا آپ کے بیک ہینڈ کے اوپر آپ کے ساتھ کچھ بہت بڑے لوگ ملے بزنس تھے؟ لائف کی بات کریں جو میرے بابا کے ساتھ سے شروع ہوتی ہے یا جو ریئل اسٹیٹ اسلام آباد؟ آپ کچھ بھی، آپ کا سٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں تو کیونکہ ایک بزنس مین فیملی سے تھا، میرے والد صاحب کا ٹمبر کا بڑا اچھا بزنس تھا اور میں بڑا بیٹا تھا ان کا. وین آئی واز بورن آئی واز، میرے والد صاحب 40 ایئر پلس تھے. تو میں لیٹر ایک اسٹیج کی جب آپ کی اولاد ہوتی ہے تو آپ کے بابا کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد سے جلد آپ کی گدی سنبھالیں. تو میں 2005 میں آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا تو میں تب میٹرک میں تھا. تو میرے والد صاحب چلے گئے تو میں ان کا بزنس اس ٹائم سے سنبھالنے لگا. تو بس پھر دین آئی انجوائنگ اسٹڈی اینڈ بزنس ٹوگیدر. تو اس طرح پھر میں بزنس ان کا سنبھالتے رہا 2015 تک ٹل میں اپنے بابا کا بزنس ہی کر رہا تھا. لیکن دین ہم نے 2011 کے مڈ میں سوچا کہ وی ول سوئچ دا بزنس اینڈ ایوری تھنگ، اور وہ بھی میرا ہی ڈیسیجن تھا، سوئچنگ سٹی اینڈ ایوری تھنگ. یعنی کہ آپ نے یہ قدم لیا کہ میں اس بزنس کو سوئچ کرنے میرے جا رہا بابا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے تھے. کیوں؟ اور ان کو سپورٹ بھی کرنے کی وجہ تھی کہ ویری ارلی ایج، اسکول ڈیز میں کوئی بچہ اپنے والد کے بزنس کو سنگل ہینڈلی آن کرے تو ان کو خوشی ہوئی. شاید میں نے اچھا پرفارم کیا اس وجہ سے کہ دے ول اپریشیٹ مائی آل ڈیسیجنس. تو آیا پہلے دن سے آپ اکیلے آ رہے تھے یا آپ کے ساتھ کوئی بڑی ٹیم پہلے سے ہی آپ نے ڈے فرسٹ سے کی تھی؟ آپ اگر کراچی کی بات کریں تو وہاں پہ تو میرے بابا کی ایک اپنی ٹیم تھی اور میں بڑا بیٹا ہونے کے ناطے سنگل ہینڈل کرتا تھا. میرا چھوٹا بھائی ول سپورٹ اس ٹو. اور سیم جب ہم اسلام آباد آئے تو یہاں پہ میں خود سنگل ہینڈل کر رہا تھا. یہاں ہم نے ایک نئی ٹیم بنائی، نیا کام کیا اور پھر دین میرے بھائی بھی میرے ساتھ جوائن رہے، انہوں نے ساتھ کام کیا ماشاءاللہ سے. تو ایک بات کی جاتی ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ کا بزنس کرنے جا رہا ہے کوئی لڑکا یا کوئی بندہ، تو اس کے اوپر ایک کمیونٹی میں، ایک معاشرے میں ایک نیگیٹو فیڈ بیکس دیے جاتے ہیں کہ پراپرٹی کا کام کر رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کے ذہنوں میں پراپرٹی ایک فراڈی کام ہے، کہ فراڈ ہے، دوغلا ہے، بوگس کام ہے. اس کو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو آیا آپ نے بھی یہ چیز فیس کی ہے؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، ہم تو انڈسٹریلسٹ لوگ ہیں. کراچی میں ہمارا ٹمبر انڈسٹری سے تھا. جب ہم کراچی کے حالات اچھے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے جب سٹی سوئچ کرنے کا سوچا تو جو موسٹ پیسفل سٹی جو ہمیں پاکستان میں نظر آئی کہ ہم تو کہیں پہ بزنس کر سکیں گے لیکن پیس موسم پر، تو وہ ہمیں اسلام آباد نظر آیا. جب اسلام آباد آئے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا اور کوئی خاص انڈسٹری نہیں ہے. ریل اسٹیٹ ایک اچھی انڈسٹری ہے، یہاں پہ ایک اسٹیبلش انڈسٹری ہے. ایک پوری پاکستان کے بارے میں ریل اسٹیٹ سوچنا ایک ڈفرینٹ ہے اور اسلام آباد کو ایک ڈفرینٹ ہے. کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں بڑی اچھی کمپنیز ہیں، بڑے نامور کمپنیز ہیں. یہاں پہ یہ اسٹیبلش بزنس ہے. ریل اسٹیٹ کو آپ پوری انڈسٹری سمجھ سکتے ہیں. یہاں پہ اس کے ملٹی ڈائنامکس ہیں اور یہاں پر اب آپ کا ایکسپیرینس ہے نا کہ آپ نے کیسے لوگوں کے ساتھ کام کیا. اب دیکھیں جب بھی آپ کسی انڈسٹری میں بھی جائیں، کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو گڈ اینڈ بیڈس آپ کو ملتے ہیں. لیکن ریل اسٹیٹ، میں اسلام آباد میں ریل اسٹیٹ کو انڈسٹری سمجھتا ہوں. یہاں پہ بڑے اسٹیبلش ادارے ہیں، کارپوریٹ ادارے ہیں جو اچھے طریقے سے کام کریں. ہم جب یہاں آئے تو ہم نے بھی انویسٹمنٹ شروع کی تو ہمیں یہ انڈسٹری بڑی اچھی لگی، تبھی ہم نے اپنے یہاں پہ پیسوں کے ساتھ کام شروع کیا. آج جو آپ کا نام ہے، نام الگ ہوتا ہے، نام بنانا پڑتا ہے. آج آپ کا ماشاءاللہ نام بنا ہوا ہے. اس نام کو بنانے میں کراچی کے بعد کتنا ٹائم لگا؟ اچھا نہیں، ماشاءاللہ ہم جب اسلام آباد میں آئے تو انیشیل سٹیجز پہ تو ہم ایک ایز اے انویسٹمنٹس کام کر رہے تھے کہ یار اس انڈسٹری میں انویسٹمنٹس کریں، اور ہم سوچ رہے تھے کہ شاید کوئی اور انڈسٹری سوئچ کریں. لیکن لیٹر ہمیں احساس ہوا کہ یہ بڑا اچھا بزنس ہے، ایک گیپ تھا اس میں. ہاں یہاں پہ بڑی اپرچونٹی ہے. اسلام آباد کو لے کے ہمیں کچھ جو بڑی گیپ فیل ہوا کہ یہاں پر جو آپ نے بات کی نا کہ فراڈیزم کا بڑا کلچر تھا، تو یہاں پہ لوگ مس کمٹمنٹس کرتے تھے مارکیٹنگ کمپنیز. تو ہم نے 2-4 یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں گیپ دیکھے جن کو ہم نے فل کرنے کی. ایک یہاں پہ ریل اسٹیٹ کمپنیز کمٹمنٹس آن نہیں کر پاتی تھی. اچھا اس میں سارا قصور اپنے ریل اسٹیٹ سیلز RECs یا ڈیلر حضرات کو نہیں دوں گا. جو ہمارا انویسٹر ہوتا ہے یا جو ہمارا کلائنٹ ہوتا ہے، سم ٹائمز سیکنڈ ہینڈ کا کلائنٹ اپنی کمٹمنٹ آن نہیں کرتا تو آپ کو لگتا ہے کہ یار آپ کا کنسلٹنٹ نے آن نہیں کیا. تو دین میں نے فیل کیا کہ یار یہاں پہ جو مس کمٹمنٹس ہیں نا، اس گیپ کو اگر آپ فل کریں تو یہاں بڑی گروتھ کی اپرچونٹی ہے. اس کے بعد جو دوسری چیز میں نے فیل کی کہ یہاں پہ جو ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ ہے وہ اپنا انویسٹمنٹس نہیں لگاتے. تو جب وہ نہیں لگاتے تو چیزیں آن نہیں کر پاتے اور اس سے وہ میکسیمم پروفٹ بھی گیدر نہیں کر سکتے. تو پھر ہم نے مختلف پروجیکٹ کے ساتھ اپنے انویسٹمنٹس بھی کی اور اپنی کمٹمنٹس بھی آن کی. تو یہ 2 بڑے گیپ تھے جو اسلام آباد کے ایریا میں تھے. اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈیلز وغیرہ یہ ہم نے شروع کیا کہ ہم پیمنٹس دیتے ہیں، آپ ہمیں ڈیلز دیں. اور یہ ہم نے شروع کیا کہ آپ کوئی بھی بات نہیں ہے، کمپنی جو مرضی کہ ہم نے ایک ریٹ لاک کیا، ہم اپنی کمٹمنٹس آن کریں گے، ہمارا کلائنٹ جو مرضی کرے. جو گیپ تھا وہ ختم کیا، جو لوگوں بہت بڑا گیپ ہے، نیگیٹو فیڈ بیک جو تھا وہ ختم کر دیا. اور اس سے بڑا فروغ ملا ہمیں. ہماری گروتھ میں ہماری یہی 2 باتیں کہ ہم نے اپنی کمٹمنٹس آن کی
بینگ اے بزنس مین یہاں تک پہنچنے میں آپ نے کافی محنت کی. آیا آپ عوام کے لیے یا یوتھ کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں کہ ان میں کون کون سی کوالٹیز ہونی چاہیے کہ وہ یہاں تک آ سکتے ہیں؟ اچھا جی، بزنس کوئی بھی ہونا، ہم نے مختلف انڈسٹریز میں دیکھا بزنس کے کچھ نارمز ہیں، کچھ رولز ہیں. اگر آپ بزنس کے وہ رولز فالو کریں گے نا تو آپ کسی بھی بزنس میں کامیاب ہوں گے. ٹھیک. اب وہ بزنس کے ایک سمپل رول ہے. ایک یار بزنس ایک جو ہوتا ہے نا وہ آپ کا ایک ٹرسٹ ہوتا ہے لوگوں کا، وہ چاہے کوئی بھی ٹرسٹ ہو. ہم جب امپورٹ کرتے تھے تو ہم وہاں پہ ہم میلز کرتے تھے، ایک ڈیل لوگ ہوتی تھی وہ ہمیں ڈیلیور کرتے تھے جو ہوتے تھے. پھر ان کو پتا تھا ہم ان کے فنڈز ان کو ادھر بھیجتے تھے، ایل سیز کھولتے تھے بینکس کے ساتھ. تو جس سے جو ہمیں چیز سمجھ آئی وہ یہ سمجھ آئی کہ بزنس کے کچھ نارمس، اس میں سب سے امپورٹنٹ نارم ہے کمٹمنٹ. وہ آپ جو کمٹ کریں وہ اون کریں. سیکنڈ، آپ خواہ اس میں نقصان کیوں نہ ہو، چاہے نقصان کیوں نہ. دیکھیں مارکیٹ ہے نا، اسی لیے تو یہ بزنس ہے نا کہ مارکیٹ ہے، مارکیٹ فلکچویشن میں فائدے بھی ہوتے ہیں. تو کمٹمنٹس ہونی چاہیے. سیکنڈ، آپ جتنی زیادہ چیزیں بلیک اینڈ وائٹ کریں گے اتنا بہتر ہے کہ آپ ہر چیز کو ڈسکرائب کریں، ان ریٹن فارم میں لے کے آئیں، اس کو کلیئر رکھیں، آپ کی ٹیم کے ساتھ چیزیں کلیئر ہو. ہمارے یہاں میں نا لوگ چیزوں کو کنفیوژنس میں رکھتے ہیں. جب آپ چیزوں کو کنفیوژن میں رکھتے ہیں اس کنفیوژنس کو سولو کرنے میں آپ کا ٹائم لگتا ہے. جب ٹائم لگتا ہے تو آپ کا بزنس ڈیلے ہوتا ہے. جب آپ چیزیں اسٹریٹ اینڈ سمپل رکھیں گے اٹ گوز فاسٹ، آپ کی گروتھ فاسٹ ہوگا، آپ کا بزنس فاسٹ ہوگا. تیسرا جو اہم نارم ہے کہ آپ کمٹمنٹ اور ٹرانسپیرنسی کے علاوہ یا کنفیوژنس کے علاوہ آپ ہمیشہ ون ون اپرچونٹی کریٹ کریں جس کے ساتھ بھی بزنس کریں. جب آپ سنگل ہینڈلی ایک اینڈ کو سوچیں گے، صرف اپنا سوچیں گے نا تو آپ کے ساتھ جڑے لوگ لاسز میں جائیں گے. جب وہ لاسز پہ جائیں گے تو آپ کی ٹیم ٹوٹے گی. تو یہ تین اگر آپ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیم ورک نہیں ہوگا تو آپ نتھنگ، وہ کوالٹی نہیں ہوگی تو بزنس آپ کا نہیں ہو بالکل. سکتا. یہ تین اگر آپ میں کوالٹیز ہوں یو ول گرو. مجھے لگتا ہے باقی اس کے ساتھ ساتھ کتنی اسٹرگلنگ کی ہوگی. دیکھیں اسٹرگل جو ہے نا، آپ میں ایک بات یاد رکھیں، جب آپ کسی نئے شہر میں آتے ہیں نا اٹس لائک یو کہ آپ نیو بورن، جیسے آپ نیا بچہ پیدا ہوتا ہے نا، اس لیے آپ نئے، ہم کوئی اسلام آباد کے اتنے پرانے نہیں تھے. تو جب ہم اس شہر میں آئے تو بڑا اسٹرگل کیا. اور دیکھیں جب آپ نئے شہر میں آتے ہیں نا آپ اپنا فنڈ ڈالتے ہوئے بہت گھبراتے ہیں. جب آپ کی کوئی نیا کلائنٹ ہوتا ہے تو آپ سے بکنگ کرتے ہوئے جیسے گھبراتے ہیں. تو اس طرح ہم ایک نئے بزنس میں آپ فنڈ کو یوز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، کسی کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرتے ہوئے گھبراتے ہیں. تو ہم نے بڑا اسٹرگل دیکھا اور ہم نے شروع میں ہم نے بڑا بیسکس سے، میرے والد صاحب نے ہمیشہ کہا کہ جب بھی کچھ کام کریں تو گو وتھ دا بیسکس. آپ اوپر سے اب آئیں گے نا پیراشوٹر تو آپ لاس کریں گے کسی بھی انڈسٹری میں. تو جب ہم اس انڈسٹری میں آئے تو ہم کم فرام اے بیسکس، فرام دا کلائنٹس. ہم نے پلاٹ لیے CDA کے، پھر ہم نے انویسٹمنٹس کی CDA میں، ہم نے ملٹیپل کوآپریٹو سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کی. پھر ہم نے بیسکلی ایک چھوٹا آفس بنایا، چھوٹا کام کیا، ایک آفس جس میں میں ہی سب کچھ ہوں، میں ہی اپنا آفس بنایا ہوں. پھر ہم نے ٹیم بلڈنگ کی، پھر ہم نے اپنے ساتھ پارٹنرز انگیجمنٹس کی. پھر آج ہمارے ساتھ ملٹیپل ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ پارٹنر ہیں، مور دین 1000 اور 400 بندوں کی ٹیم ہے. لیکن گو فرام دا بیسکس، اور ان بیسکس کو آپ خود ارینج کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کون سا اسٹون کہاں رکھا ہے. اس میں آپ کو ہر چیز کو خود آن کریں، اور ہر چیز آپ کو دیکھیں، ہر ایکسپیرینس آپ کو چیز سکھائے گا. تو اگر آپ نے ایک بڑی عمارت کھڑی کرنی ہے تو آپ نے، اور اس کو بنانا ہے خود، تو آپ نے اس کے بیسکس خود سیکھنے ہیں. یہ ہے ٹوٹل. اس میں پھر اس وقت پاکستان کے حالات دیکھے جائیں تو ان امپلائمنٹ جو ایک لفظ ہے وہ عروج پہ گیا ہوا ہے. ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. بینگ اے بزنس مین آپ اس کو کہاں تک دیکھ رہے ہیں، اور آیا پاکستان کے اندر یہ جو فیکٹر ہے یا یہ جو ایشو ہے یہ سالو ہو سکتا ہے؟ اچھا، میں نا ان امپلائمنٹ کو بالکل ڈفرینٹ طرح سے دیکھتا ہوں. میں ان امپلائمنٹ کو اپرچونٹیز کی نظر میں سے دیکھتا ہوں. یعنی کہ آپ اپرچونٹی آپ کے لیے، ہاں ان کے لیے بھی ہے نا. ان امپلائمنٹ ہے تو آپ کے پاس ملٹیپل انڈسٹری. اگر آپ سب سوچیں گے کہ آپ گورنمنٹ سرونٹ بنیں گے تو باقی کیا کریں گے. پاکستان میں بڑی انڈسٹریز کے لیے یہ انڈر ڈیولپ کنٹری ہے یا ان ڈیولپمنٹ فیز پہ گزری. جب کوئی جو کمپنی، جو ملک یا کنٹری ان ڈیولپ یا انڈر ڈیولپ ہوتا ہے نا تو آپ کے پاس کافی چیزیں، ڈیولپمنٹ کے بعد آپ کی چیزیں سیٹل ہو چکی ہوتی ہیں. جیسے آپ یورپ کو دیکھتے ہیں، ہر چیز، رولز، ٹیکسز، ہر چیز کلیئر ہے. تو پاکستان انڈر ڈیولپ ہے. یہاں پہ بڑی انڈسٹری ہے. میری لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی، ہمارے چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی ہیں فائنینس کے، وہ چنوڑ سے سلیکٹ ہوتے ہیں. ان کے ساتھ میری ایروپلین پہ ایک میٹنگ تھی. میں کراچی جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے کہا یار کراچی میں نا پاکستان میں فل آف اپرچونٹیز ہیں. آپ ایگریکلچر میں بہت اپرچونٹی ہے. میں بینگ اے بزنس مین بات کر رہا ہوں. ان امپلائمنٹ ہے، ان امپلائمنٹ گاؤں میں آپ ایگریکلچر اس کو انڈسٹری کے طور پہ لیں یار. اس کو کام کریں، اس کو سمجھیں، اس کو پڑھیں. ایگریکلچر کی وہ ڈیمانڈ ہے. اچھا اگر آپ چلے جاتے ہیں کسی انڈسٹریل یونٹ، آپ زون بناتے ہیں، آپ کوئی چیز بنائیں، ایکسپورٹ کریں، لیکن اس کو ایکسپورٹ کوالٹی پہ بنائیں نا، اس پہ کام کریں.
چائنا, آپ کو پتا چائنا کیسے گروتھ ہوا ہے؟ چائنا نے سب سے پہلے جو ہے نا آئرن انڈسٹری لگائی, ہاؤسنگ یونٹ لگائے, پھر بڑی فیکٹریز لگائے. تو آپ بیسکس سے شروع کریں, آپ کوئی بھی انڈسٹری لگا لیں, کچھ چیز بنائیں, کاٹن میں جائیں, کاٹن آپ مختلف اپرچونٹی ہے. پھر آپ اگر ریئل اسٹیٹ میں بات کریں, یہاں بڑی اپرچونٹیز ہیں. آپ اس کو دیکھیں جیسے ایز اے یوٹیوبر آپ لے کے جاتے ہیں, آپ کیسے آپ ایک ٹیم, آپ اس کو اسٹرگلنگ پیریڈ میں آپ اس کو ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوز کر رہے ہیں, ایک فیس بک کو یوز کر رہے ہیں. آپ ایک لوگوں کے لیے ٹک ٹاک ایک فن ہے اور ایک آپ کے لیے ایک بزنس ہے. تو اپرچونٹیز, ان امپلائمنٹ آپ کو ملٹیپل اپرچونٹیز دیتا ہے. وہ آپ پہ ہے کہ آپ اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں, یا آپ آپ کسی اس بھی کو چیز کس کو کنورٹ کس کر طرح رہے ہیں. سے دیکھتے ہیں. تو اگر آپ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں تو ایوری ویئر یو ہیو اپرچونٹی. جہاں پر انٹرٹینمنٹ ہو سکتی ہے وہاں کاروبار ہو سکتا ہے. اس کی بڑی مثال جو آپ نے دی ٹک ٹاک, ٹک ٹاک پہ لوگ ناچ گانا بھی چل رہا ہے, ادھر ہی اسی پلیٹ فارم کے اوپر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کاروبار کر رہے ہیں. یس, اپرچونٹیز آلویز دیئر. پھر اس طرح ان امپلائمنٹ کی بات آتی ہے تو اس میں ایسے لوگ بھی ہیں ہمارے جوان نسلیں ہیں جن کے پاس ڈگریز بھی ہیں لیکن کام نہیں مل رہی. آپ کیا سمجھتے ہیں, اسکلس کی ضرورت ہے یا ڈگریز کی ضرورت ہے؟ اچھا ہاں, اسکل سیٹ کو دیکھیں, میں نے آپ کو جب کہا نا کہ میں نے جو بھی ایجوکیشن لی تو پروفیشنل ایجوکیشن لی, یعنی کہ دونوں ایک اسکل سیٹ تھے. LLB ایک اسکل سیٹ تھا اور BBA ایک بزنس اسکل سیٹ تھا. ہمارے یہاں نا ابھی بھی MA اردو, MA انگلش, MA مطلب میں ڈگریز کی بڑی ویلیو کرتا ہوں, ایجوکیشن اور اس چیز کی بھی بڑی امپورٹنس ہے, لیکن وہ پڑھتے ہوئے نہیں سوچتے کہ کیا ہے. آج دیکھیں فیوچر ہے IT کا, پاکستان میں بڑی IT میں چانس ہے, بالکل ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں بڑی چانس ہے, ماس کمیونیکیشن میں بہت بڑا چانس ہے, اور بہت ساری ڈگریز ہیں. جیسے ہمارے ملک کے ڈاکٹرز پوری دنیا میں جاتے ہیں, انجینئرز جاتے ہیں, اور بہت ساری پروفیشنل ڈگری. تو آپ پروفیشنل ڈگریز میں جائیں. اور جہاں تک آپ میں بات کروں گا کہ لوگ نا جو ان امپلائمنٹ ہے, اگر آپ نے ڈگری حاصل کی ہے تو گو فار اے لیسٹ اپرچونٹی, لیکن اس کو اویل کریں. بیٹھ جانا, کچھ نہ کرنا, وہ زیادہ برا ہے میری نظر میں کچھ کرنے سے. اگر آپ کی سیلریز کم ہیں تو ہے نا, سم تھنگ از کمنگ, آپ کو نہیں کرنا, یہ میں اس کو بڑا نیگیٹو لیتا ہوں. میں کہتا ہوں آپ لوگ کام کریں, اور کام کہنا, کام کو انجوائے کریں. کوئی بھی جاب کر رہے ہیں نا اس کو انجوائے کریں. جب آپ اپنے کام کو انجوائے کرنا شروع کریں لگن, مزہ آئے گا. شوق, لوگ کچھ بھی کریں, آپ میں کچھ بھی میں جائیں, آپ اس کو انجوائے کریں پلیز. کام کو جو لوگ انجوائے نہیں کرتے نا وہ بور رہتے ہیں, وہ پھر آپ کہتے ہیں ڈبل مائنڈ ہو جاتے ہیں, ڈائیورٹ ہو سکتے ہیں. وہ کبھی کہے گا وہ فیلڈ اچھا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ آج کل لوگ ہوتے ہیں وہ ہر ایک فیلڈ کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو ٹیسٹر مارنے کے لیے کہ آیا میں اس فیلڈ کے اندر سیٹ ہو سکتا ہوں کہ نہیں. آیا آپ نے بھی ایسا کیا تھا کہ ہر فیلڈ میں ٹچنگ دی, یا ہر ایک کسی بھی جگہ جا کر ٹیسٹنگ کی, یار میں یہاں فٹ ہو سکتا ہوں؟ میں نے کبھی بھی فٹ ہونے کے اوپر نہیں سوچا, لیکن مجھے جو دل کیا نا لائف میں نے وہ کرنے کا سوچا. میں نے 2012 میں بزنس کے ساتھ ماڈلنگ کی, میں نے میوزک گٹار سیکھا, میں نے اور بہت سارے جو موبائل شاپ کی چھوٹے موٹے, لیکن مجھے جو بھی کرنا کا دل تھا نا وہ میں نے کیا. میں یہ ضرور کہوں گا ایٹ لیسٹ کوشش کی ہے, اپنی کوشش کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر فیلڈ میں کامیاب ہوں, آپ ضرور کوشش ضرور کریں, اور اس کام کو کریں جس کا آپ کا دل کرے. لیکن اس کا مطلب کیوں میں کہتا ہوں دل کی سنیں, پھر آپ اس کے پہ 100% دیں. ایٹ لیسٹ ریزلٹس آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ نہیں ہوتے, لیکن جو بھی کام کریں خوشی سے کریں, اس کو 100% دیں. اس میں پھر دیکھیں ایک بندہ ہے, میں بیٹھا ہوں, میں نے کسی کو دیکھا کوئی جا رہا ہے, کسی سے سنا یار کہ اس کے 2-3 ماہ ہوئے یا 1 سال ہوا ہے, وہ اس فیلڈ میں بہت تیزی سے گیا, اس نے پیسہ کمایا, تو میں بھی کہوں یار یہ کام آسان ہے, یا میرا اپنے اوپر ایک بلیف ہو کہ یار میں کر سکتا ہوں. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایک بزنس کو اسکپ کر کے دوسرے کے پیچھے بھاگ رہا ہے جسٹ فار دا سیک آف دا انکم؟ اچھا دیکھیں, اگر آپ سیٹل ہیں تو میں کبھی ایڈوائز نہیں کروں گا. دوسرا, آپ کسی کو اگر آپ کی بیس بنی ہوئی ہے تو ناٹ ریکمینڈڈ. اگر آپ سیٹل ہیں, آپ سیٹسفائی ہیں. اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو دیکھا دیکھی کچھ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو کہا کہ ہم جب اس بزنس میں ہیں نا تو بیسکس سے آئیں. شاید ہم غلط ہیں یا ٹھیک ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہم بیسکس سے آئیں. تو اگر کوئی کسی کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو گو فرام دا بیسکس. ہم جب بھی کوئی چیز کرتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے کرکٹر, جب کوئی کرکٹر کسی کرکٹر پہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, وہ ٹیکنک کی بھی بات کرتا ہے, وہ بیسک کی بات کرتا ہے کہ یار اس کا فرنٹ فٹ کیسا ہے, اس کا یہ نہیں اس کی شکل کیسی, یا یہ شاٹ کتنا سکور بنایا, کیا نہیں. وہ ہمیشہ ٹیکنک کی بات کرتا ہوں. ہم بھی ہمیشہ کوئی بھی کام کریں گو وتھ اے بیسک اینڈ ٹیکنک. جب تک آپ اپنی اسکلس امپروو کریں گے, پیسہ کوئی بھی امپورٹنٹ نہیں, یہ کبھی آ بھی جاتا ہے اور چلا بھی جاتا ہے. بیسک چیز ہے آپ کی ٹیکنیک, آپ کی اسکل سیٹ. آج جس لیول پہ ہیں, آیا ظاہری سی بات ہے جیسے آپ نے پہلے بھی کہا ٹیم ورک ہوگا تو آپ کا بزنس ہوگا. آپ کے پاس اس وقت کرنٹ لیول کے اوپر کتنی ٹیم ہے, کتنے نمبر, کتنے کوانٹٹی اس کی کیا ہے؟ سر جی ماشاء اللہ سے دیکھیں, جب ہم نے بزنس کے نا ایک اور بہت امپورٹنٹ رول ہے, وہ یہ ہے کہ آپ سب کام خود نہیں کر سکتے. میں نے ہمیشہ نا بڑے لوگوں کو پڑھا اور لکھا, اور آٹو بایوگرافی پہ میں بڑا یقین رکھتا ہوں. تو انیل امبانی
کا ایک انٹرویو تھا, اس نے کہا کہ یار میں نا اپنا کوئی کام خود نہیں کرتا سوائے وہ کام جو میں نے خود کرنے, جیسے کہ فیملی کو ٹائم دینا یا اپنے کچھ ایسے کام جو میں خود کر سکتا, جو میں میرے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا. اس کے علاوہ میں نے تمام کام کرنے کے لیے پروفیشنلز ہائر کیے. تو سیم ہمارا ہے, اگر آپ اپنی ٹیم بلڈ اپ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کے پاس ٹیم نہیں ہے, آپ سب کام خود تو کر ہی نہیں سکتے. میں یہ کوشش کرتا ہوں میں ایسی ٹیم بناؤں کہ مجھے کچھ نہ کرنا پڑے سوائے ان کاموں کے جو میرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا, یا وہ اس اسٹیج پہ ہوں کہ جو میں ابھی کر لوں اور اس کو سیٹل کر کے کسی کو سمجھا کے اس کے حوالے کر دوں. تو سیم ایسا ہی ہے, ہماری الحمدللہ 300 سے 400 بندوں کی ٹیم ہے, اور ہر کام کو ایک علیحدہ ٹیم, ایک علیحدہ کارپوریٹ ادارہ, ایک علیحدہ اس کے مینیجرز, اس کے مطلب فرام ٹاپ ٹو باٹم لیول مینیجرز, اس کے سینئر مینیجر, اس کے سیلز میں ہیں تو سیلز کے, اور اگر ایڈمن یا مختلف ہیں تو اس کے لٹل امپلائیز, سب کام کر رہے ہیں. اس جواب سے یاد آیا کہ اس میں کیٹیگریز کتنی ہیں, یعنی کہ ایڈمن, آئی ٹی. سر اس طرح تو ہماری ایز اے کارپوریٹ کمپنی آئی ہے, وی ہیو اکاؤنٹ مینیجر اینڈ اس کی ٹیم علیحدہ ہے, فائنینس مینیجر اس کی ٹیم علیحدہ ہے, انویسٹمنٹ بینکنگ جو دیکھ رہے ہیں ان کی ٹیم علیحدہ ہے, کال سینٹر ہے ان کی ٹیم علیحدہ ہے, سیلز ہے سیلز کے علیحدہ ڈپارٹمنٹس ہیں, انڈائریکٹ ڈائریکٹ ان کی علیحدہ ٹیم ہے, اب لیگل ہیں ان کی علیحدہ ٹیم ہے, ایڈمن ہے اس کی علیحدہ ہے, آپریشنس ہیں اس کی علیحدہ ہے, ایچ آر ہے ان کی علیحدہ ٹیم ہے. اب اگر آپ جیسے آپ کام کریں ویڈیوگرافی تو ان کی علیحدہ ہے, مارکیٹنگ کے اندر بہت ساری ٹیم ہے, ویب سائٹ کی علیحدہ ہے, سوشل میڈیا کی علیحدہ ہے, ایس ای او کی علیحدہ ہے, ملٹیپل ہماری ٹیمز ہیں. اور اس طرح جب ہم پروجیکٹ کے اوپر بات کریں تو لینڈ ایکوزیشن کی علیحدہ ٹیم ہے, اپروول جو لے رہے ہیں اس کی علیحدہ ٹیم ہے, جو ہماری ٹاؤن پلاننگ کرنے والے سسٹم میں جو چیزیں آ رہی ہیں وہ ساری ہیں جو کہ آپ کو ایک بوسٹ دے رہی ہیں یہاں تک پہنچنے کے لیے. ایک پرسنل کوسچن کرنا چاہوں گا کہ آیا پرسنالٹی کتنا رول ادا کرتی ہے آپ کے کاروبار میں؟ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے اچھے کپڑے نہیں پہنے ہوں تو وہ کام کریں, یعنی کہ آج کل جو آج کا دور ہے, آج کی جنریشن لوگوں کو جسٹیفائی کس سے کرتی ہے؟ اس کے کپڑوں سے, اس کی گاڑی سے, اس کی شکل سے. اس کے اوپر آپ ذرا کیا؟ اس میں میرا تھوڑا لوگوں سے بڑا اختلاف ہے, شاید میں بڑا کوئی ڈاؤن ٹو ارتھ, یا میرے والد صاحب اور ہم اتنی ایک نسلوں سے رائلٹی انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی ہمیں یہ چیزیں اتنی قائل نہیں کرتی. میرا یہ ماننا ہے ضرور آپ اچھے کپڑے پہنیں, ایک اچھا گروم کریں خود کو, یہ ضرور, یہ تو آپ گندے آپ کسی کو اچھے نہیں لگیں گے, لیکن آپ کی جو پرسنالٹی ہے نا وہ آپ 2 سیکنڈ یا 30 سیکنڈ تک آپ کسی کو امپریس کرتے ہیں. ایسا ہی ہے, آفٹر 30 سیکنڈ وٹ یو آر ٹاکنگ, کیا آپ نے کیا ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ نے کبھی بھی کچھ بھی کریں, کوئی آپ نے ڈیل ہی کلوز کرنی, کچھ بھی کریں, میٹنگ کہ آپ 30 سیکنڈ وتھ یور گاڑی, یور کار, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزنس کرنے کی سب سے بڑی کوالٹی یہ بھی ہے, یہ آپ کی اسکلز ہیں, کیونکہ آپ ایک بندے کو ان چیزوں کے ساتھ صرف 30 سیکنڈ تک ایک سحر میں ڈال سکتے ہیں. آپ 30 سیکنڈ کہ وہ 30 سیکنڈ آپ کو دیکھتا رہے کہ بھائی یہ بندہ دیکھ کیسا رہا ہے اور بول کیا رہا ہے. ہاں 30 سیکنڈ کے بعد وٹ یو آر سیئنگ, وٹ یور ہسٹری, وٹ یو آر کمیٹنگ, کیا آپ کر سکتے ہیں, کیا آپ کا ویژن ہے, وہ چینج ہو جاتا ہے. بزنس اسٹارٹ ہر انسان کرنا چاہتا ہے, کچھ لوگوں نے کیا بھی, کوئٹ بھی کیا, ایگزٹ کیا. سب سے بڑی جو بات ہے یا جو مسئلہ اس وقت پیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے اسٹارٹنگ بزنس کے لیے. آپ کا کیا کردار تھا, آپ نے کس طرح اس بزنس کو سٹارٹ کیا؟ آیا آپ کے پاس ایک بہت ہیوج انویسٹمنٹ تھی کہ ڈائریکٹ آپ ایک اس بڑے لیول کے اوپر آپ نے اسٹارٹ اپ کھولا, یا آپ نے ایک چھوٹی دکان سے سٹارٹ لیا تھا؟ دیکھیں میں نے آپ کو شروع میں بھی بتایا کہ ہم نے انیشیل اسٹیجز پہ انویسٹمنٹس کی ہیں لیکن پراپرٹی میں, بزنس میں نہیں. جب ہم نے بزنس شروع کیا تو انیشیل انویسٹمنٹ جو ہم نے اس بزنس میں کی کہ وہ ایک آفس لیا, شاید ہم نے اپنے پیسوں سے خرید سکا, ایک عام آدمی کو رینٹل پے کرنا پڑتا ہے, یہ شاید ڈفرینس ہے ہمارا. ایک گاڑی مجھے بابا کی طرف سے تھی تو یہ بھی شاید لوگوں کو وہ گاڑی خریدنی پڑتی ہے. یہ 2 انویسٹمنٹس تھی. باقی میں نے اس بزنس سے کما کر یہاں لگایا, جو بعد میں ہم نے انویسٹمنٹس کیے ہیں لیکن وہ بزنس کے لیے انویسٹمنٹ کیے ہیں, جیسے کوئی ڈیلز کے لیے, لیکن بیسک میں نے باقی یہیں سے کما کے اس کو یوز کیا. بات آتی ہے السادات مارکیٹنگ کی تو سب سے ٹاپ پہ آپ لیڈ کر رہے ہیں پرسنلی, لیکن جب کمپنی کی بات آتی ہے, کارپوریٹ سسٹم کی بات آتی ہے تو 100 لوگوں کی سوچ جڑی ہوتی ہے. السادات مارکیٹنگ کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس مارکیٹ یا ریل اسٹیٹ کے اندر اس نے قدم رکھا؟ اچھا, ہمارے ایم ڈی صاحب نے بڑی ایک پیاری بات کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں 2 کلچر کے نظام ہے. ایک آپ کا کریکٹر کلچر, یعنی کہ لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہ آپ کا بزنس چل رہا ہے. دوسرا ہوتا ہے انسٹیٹیوشن, جس میں آپ ہر چیز کارپوریٹ لیول پہ لیتے ہیں. ہمارے یہاں بہت سارے بزنس ان 2 ماڈلس پہ چل رہے ہیں. یہ ہماری ایک پوری ریسرچ رپورٹ ہے. تو ہم نے جو سیکھا ہے کہ خالی آپ کریکٹر یعنی اپنے پرسنل ریلیشن شپ مینجمنٹ پہ آپ زیادہ گزارا نہیں کر سکتے. ریلیشن شپس میں ہر چیز آپ کے ریلیشنس پہ چل رہی ہے, کبھی ریلیشن خراب ہو گئے تو بزنس.
دوسری ہوتی ہے انسٹیٹیوشن گورننس. انسٹیٹیوشن گورننس کیا ہوتی ہے کہ آپ ہر چیز کو ان ریٹرن کرتے ہیں, اس کو ڈیزائن کرتے ہیں, اس میں ڈیلیوریبل سیٹ کرتے ہیں کہ کیا آپ نے دینے, ہمارے ان کے کیا مائلسٹون ہیں, کیا ہمارے سیکنڈ پارٹی نے ڈیلیور کرنا ہے, کیا ہم نے کرنا ہے, اس کے مائلسٹون ہیں. تو میرا جو زیادہ ماننا ہے کہ ریلیشنل گورننس بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن یہ 25% تک ہے. 75% تک آپ کی انسٹیٹیوشنل گورننس امپورٹنٹ ہے, یعنی کہ ہر چیز کو ان پیپر ہونا چاہیے, ایک بورڈ آف گورنرز کا میٹنگ ہو, ہر آدمی اپنی رائے دے, اس کی رائے کے اوپر ہونا چاہیے, کیونکہ ہر آدمی کی ایک سوچ, آپ کا ایک دیکھنے کا ایک زاویہ ہے. زاویہ کتنا وسیع بھی ہو تو وہ ایک زاویہ ہے. ایسا ہی ہر ایک آپ کے سامنے جو ایک چیز کھڑی ہے اس کو آپ 30 ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ سکتے ہیں, 180 ڈگری کی چیز کو, یہ سائنس کہتی. تو ضرور آپ باقی 30 اینگلس کو ضرور دیکھیں, ضرور سنیں, ضرور ایٹ لیسٹ ڈیسیجن آپ لے سکتے ہیں بینگ اے چیئرمین, لیکن سنیں ضرور, میرا یہ ماننا. یعنی کہ آپ کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایک, بے شک آپ کی سوچ بہت تیز ہو, آپ اسکلفل ہوں, تو آپ کا یہ ماننا ہے کہ بینگ اے چیئرمین یا ایک بڑے بزنس یا کارپوریٹ سسٹم کو چلاتے ہوئے آپ صرف اکیلی اپنی نہیں مانیں گے, آپ پوری سسٹم کا سنیں گے. اس پہ باقاعدہ پولنگ ووٹنگ ہوتی ہے. ہر کمپنی کے نام پہ کے پیچھے ایک ویژن ہوتا ہے. السادات مارکیٹنگ کا جو نام ہے, اس میں السادات تو ہو گیا, یہ مارکیٹنگ تھی, تو آپ نے یہ مارکیٹنگ کے اس طرح ویژن سے سٹارٹ کیا کہ میں صرف مارکیٹنگ کروں گا ریئل اسٹیٹ کی, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی تھا جو آپ نے سوچا کہ آج نہیں کئی سالوں بعد میں اس کو اس مارکیٹ کے اندر لے کے آؤں گا؟ اچھا, کیونکہ آپ اسلام آباد کی پرٹیکولر یہاں پہ ہم نے مارکیٹنگ کے نام سے شروع کیا, ادھر ٹمبر تھا, تو مارکیٹنگ یہاں پر ایک ایسی چیز تھی کہ جس کو آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ مارکیٹنگ کو ایک اینگل نہ دیکھیں کہ آپ سوشل میڈیا پہ مارکیٹنگ کچھ لوگ کرتے ہیں, جیسے کچھ لوگ ہیں دے آر ویری گڈ ان ویب سائٹ, کچھ لوگ ہیں جو ویری گڈ ہیں وہ ہیں پرنٹ میڈیا پہ, بہت ساری ہماری کمپنیز ہیں, کچھ ایسے ہیں جو اپنے پورٹل پہ. تو میں نے اس مارکیٹنگ کو سمجھا کہ مارکیٹنگ ایک نہیں ہے, آپ کو اپنی سوشل میڈیا پہ بھی اپیرنس چاہیے. ہم اس پہ بہت زیادہ کام کیا, پھر ہم نے بہت زیادہ پرنٹ میڈیا پہ کام کیا, ٹی وی, بل بورڈز, اخباروں پہ. پھر ہم نے بہت زیادہ کام کیا ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر, لوگوں کے ساتھ جڑنے پہ, ٹھیک ہے. پھر ہم نے بہت زیادہ جو نیٹ ورکنگ کے اوپر زیادہ کام کیا, یہ بھی کیا. اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ کام کیا اپنی ویب سائٹ, سوشل میڈیا, انٹلیکچوئل, جو آج کل آئی ٹی کے اوپر مارکیٹنگ ہو رہی ہے. تو اب مارکیٹنگ مختلف ہے, اینڈ ٹو اینڈ مارکیٹنگ ہے. مارکیٹنگ کو لوگوں نے دیکھیں پرسن ٹو مین میٹنگ بھی ایک مارکیٹنگ ہے. تو مارکیٹنگ بہت بڑی وسیع فیلڈ ہے. ہم نے ان سب کو پڑھا, اس کو سمجھا, اس کے اوپر اسٹریٹجیز بنائی, اور آج بھی جب ہم مارکیٹنگ کرتے ہیں تو السادات مارکیٹنگ از ناٹ اے ون وے مارکیٹنگ. یہ ملٹیپل لوگوں کے ساتھ جڑے, ملٹیپل ارینجمنٹس کے ساتھ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں. آیا آپ صرف السادات مارکیٹنگ صرف اس بزنس کو آن کر رہے ہیں, یا بیک ہینڈ پہ آپ کے اور بھی بزنسز ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا ٹمبر کا جو پہلے تھا, کرنٹ فیز میں لیکن اب کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ مارکیٹنگ تو ہماری ان ہاؤس اسکل بنی گئی ہے, تو جب آپ ایک چیز کو مارکیٹ کر کے سیل کریں تو وائی یو ول ناٹ ڈیولپ اور ڈیلیور بائی یور سیلف. تو ناؤ وی آر شفٹنگ ٹو السادات گروپ, اینڈ وہاں پہ ہم ملٹیپل ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس کو لے کے آ رہے ہیں. مارکیٹ میں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ السادات مارکیٹنگ صرف مارکیٹنگ ہی نہیں کر رہا, اب ایک ڈیولپر بننے جا رہے ہیں. تو ایک ڈیولپر کی سٹوری آپ ذرا بتائیں. اچھا, جب بھی ہم نے یہاں پہ ریل اسٹیٹ میں کام کیا تو ہم نے شروع سے نا بڑے ٹاپ لیول پہ کام کیا. مائی گڈ لک کہہ سکتے ہیں آپ, مطلب ملٹیپل ہمارے ساتھ ڈیولپرس کے ساتھ میرے بڑے کلوز الائنس رہے. تو ہم نے ان سے ان ریئل سینس میں نے سب سے سیکھا, اور میں سب کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور میں نے ان کے گڈز اینڈ بیڈس کو دیکھا کہ یار ان کے ایک اس ایکٹ سے کیا رزلٹس آئیں, کیونکہ مارکیٹنگ کمپنی ہونے کے ناطے ہم اس رزلٹ کو امیجیٹ فیسنگ کرتے تھے. کن چیزوں سے کیا بہتری ہوئی, کیا نقصان ہوا, اور کیا کیا جائے تو ایک بہتر پروڈکٹ پہ آ سکتا ہے. تو ہم نے بہت زیادہ اس کو لرن کیا, ملٹیپل اپرچونیٹیز, ملٹیپل ایکسپیرینس کیے, ملٹیپل گروپس کو, ڈیولپر کو کامیاب کیا. دین ہم نے کہا کہ اس جگہ پہ ہم کام کر سکتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ آج ہم اٹھ کے آ گئے, وی ورک اٹ فار 2 years, 2 سال ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کی ہیں, ملٹیپل کام کیے. ہماری ریسرچ رپورٹس ہیں, شاید آپ کو ہم نے دکھائی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ صرف نیشنل لیول پہ, انٹرنیشنل لیولس پہ کام کیا. پھر ہم نے ہر چیز کو اس کو سیکھا کہ کیا پروڈکٹ کے کیا ویلیوز ہیں, کیا کام ہے. صرف ایک مارکیٹنگ ایک سنگل تھنگ نہیں ہے. اس کوئی پروجیکٹ آپ بنا لیں تو کوئی بھی پروجیکٹ, آپ 5 مرلے کا گھر بنائیں, اس کی زمین خریدنا, لینڈ ایکوزیشنس کو سمجھنا, اس کے اپروولس کو سمجھنا, لیٹیگیشنس کو سمجھنا, اس کی سیلس کو سمجھنا, اس کی ڈیلیوری کو سمجھنا, اس کی ڈیولپمنٹ کو سمجھنا. تو سارے فیسز کے اوپر ہم نے ریسرچ کی, اس کے اوپر کام کیا, ان لوگوں کے ساتھ کام کیا. دین ہم نے اس اسٹیپ پہ آئے.
کچھ اور کویشچنس کروں گا, اس کے بعد ڈائریکٹ ریل اسٹیٹ کے ٹاپک پہ جائیں گے. امپلائمنٹ کی جہاں تک بات ہے, جیسے آپ نے کہا کہ میرے پاس ہیں تقریباً 300 سے 400 بندے کی ٹیم, جس میں ہر ایک کیٹیگری بھی شامل ہے. اس میں ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آیا پیسوں سے آپ کی ٹیم چلتی ہے, انوائرمنٹ سے, یا کچھ اور میجر اسپیکٹس ہیں؟ اچھا, جب آپ ٹیم کی بات کریں نا, ٹیم بلڈنگ پہ جب ہم کارپوریٹ کلچر کو فروغ دینے کی بات کارپوریٹ لیول پہ, تو یہ سنگل, اس میں کوئی سنگل ڈائنامکس نہیں ہے. آپ اگر اچھی ٹیم بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان کے ساتھ, آپ کا لیڈر کا اچھا ہونا ان کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہے. لیڈر آلویز, ہر کوئی اپنے لیڈر کو دیکھتا ہے. لیڈرشپ کوالٹیز کے بغیر آپ کبھی ٹیم نہیں بنا سکتے. نمبر 2, اگر آپ اچھے لیڈر بھی ہیں لیکن آپ ان کو ایک فزیبل انوائرمنٹ نہیں دے رہے. ایک سمپل سی بات ہے, میں اور آپ یہاں بیٹھے, لائٹ نہ ہو, میں کتنا اچھا لیڈر کیوں نہ ہو, آپ کتنی اچھی ٹیم نہ ہو, آپ کیا کریں؟ تو آپ کو ان کو فیسلٹیز ضرور دینی چاہیے. سیکنڈ, آپ اپنی ٹیم کا خیال رکھیں جو ان کی ضرورت ہے, اور ان سے کام لیں, اس کے آپ لیول سیٹ کریں, آپ اس کے لیے ایک بینچ مارک بنائیں باقاعدہ. ہم تو ریسرچ رپورٹس بناتے ہیں, ہمارا تو ہر چیز کو نا بڑے طریقے سے ہم اس کے, ہر ہمارا امپلائی کی ہر منتھ کے اینڈ پہ پرفارمنس انالائز ہوتا ہے. تو آپ اس کے, آپ نے اس کو نا آپ کاؤنٹنگز میں لے کے آئیں, آپ اس کے اوپر ایک پرفارمنس ریویو سسٹم بنائیں. یہ مشکل ہے, اس کے لیے علیحدہ ٹیم رکھنی پڑتی ہے, لیکن وہ آپ کو رزلٹ دیتی ہے. ریزلٹس آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک ٹیم کو اچھے طریقے سے چلانے کے لیے آپ ایک دوسری ٹیم ہائر کرتے ہیں جو ان کو دیکھے, کہ ان کے جو انالیسز نکالیں. یہی تو مینجمنٹ ہے کارپوریٹ لیول میں آپ سمجھتے ہیں یہی مینجمنٹ ہے نا. دیکھیں کہ مینجمنٹ کیا ہے. آپ پاکستان کی گورنمنٹ کو دیکھیں, ہماری 3, جب ہم لا پڑھ رہے تھے اور جب ہم نے, پاکستان میں 3 پلرز ہیں گورننس کے. ایک جوڈیشری, دوسری ہماری کانسٹیٹیوشن, تیسری اسٹیبلشمنٹ. اسٹیبلشمنٹ سے مراد بیوروکریسی ہوتی تھی, ٹھیک ہے جی. ذرا میں اس کو کلیئر کر دوں, اب اسٹیبلشمنٹ ڈفرینٹ سوچا جاتے ہیں. تو یعنی کہ آپ, گورنمنٹ کا کام تھا کہ پالیسیز بنائیں. پارلیمنٹیرینس کا صرف جو کام, جو سسٹم ہے نا, جو ہم نے برٹش لا سے سیکھا ہے, جو لا میں تھا, جو وہ یہ کہ پارلیمنٹیرین صرف سسٹم بنائیں گے, وہ پالیسیز بنائیں گے. جو کورٹ ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائے گی, اس کے اوپر اپنے ورڈکٹس دے گی. اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے یا بیوروکریسی ہے, وہ اس کے اوپر امپلائی کرے گی. کوئی ایک نہیں کر سکتا. اس طرح جب آپ ایک کمپنی بناتے ہیں تو ایک کام ہے جو سیلز, صرف سیلز کرتی ہے, اس نے آپریشنز نہیں, فائلز اس نے نہیں بنانی, اس نے نہیں اس کو دیکھنا, وہ آپریشنز کا کام ہے. آپریشنز کا ایک کال سینٹر ہے, اس کا اپنا کام ہے کہ اس نے کلائنٹس کو سننا ہے, ڈائریکٹ ان سے کوآرڈینیشن کرنا ہے. ایک مارکیٹنگ ہے, وہ آپ کے لیے اس نے کلائنٹس لے کے آنے, پھر ان سب کو دیکھنے کے لیے اس کے اوپر ایک مینجمنٹ, ایک جیسے ملک کا وزیر اعظم فیصلے کرنے والا ہے, وہ بیوروکریسی سے, اس کا ایک ایم ڈی ہے, ایک آپ کا ڈائریکٹرز ہے, ہر ایک وہ ان کو دیکھتے ہیں. تو یہی ہے آپ کا کوالٹی چیک کم ہے. ہماری کمپنی میں کوالٹی چیک کی پوری ٹیم ہے کہ یار ہر ایک کے کام کو کوالٹی چیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. تو آپ جب نہیں کریں گے تو کیا ہوگا, جب کوئی کوالٹی چیک نہیں کرے گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ ورک ان کوالٹی اور نہیں ہو رہا. آپ نے اپنا ہیڈ آفس, آپ نے انتخاب اسلام آباد کا کیا ہے. نئے بندے کو, چاہے وہ ریل اسٹیٹ کرنا چاہ رہا ہے یا وہ کسی اور فیلڈ میں اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے, فرام دا زیرو لیول, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد ہی ریکمینڈیڈ ہے؟ نہیں, دیکھیں کوئی کہاں پہ بھی پاکستان میں کام کر رہا ہے, گو وتھ دیئر بیسکس, اپنی بیسک ہوم ٹاؤن سے بھی شک کریں, اسٹارٹ اپ ریسرچ پہلے کریں کہ آپ جو بزنس کر رہے ہیں اس کی ڈیمانڈ کہاں پہ, یا وہاں اس میں گیپ کہاں پہ آ رہا ہے, آپ وہاں کام کریں, اس کو گرو کریں. دیکھیں گروتھ انلمیٹڈ گروتھ آپ کی وتھ پیریڈ آف ٹائم ہوتی ہے, ایک دم سے نہیں ہوتی. آپ کریں, ہمارا انگلینڈ میں آفس ہے, دبئی میں آفس ہے, پاکستان اسلام آباد میں مختلف جگہوں پہ ہے, کراچی میں, لیکن ہیڈ آفس یہاں کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ ہمیں یہ کہ اب ہم ایک بڑی کمپنی ہے, تمام کارپوریٹ ہیڈ آفس اسلام آباد میں, تو وی شوڈ ہیو دیئر ایز ویل. تو اس وجہ سے ہمارا یہ, لیکن ضروری نہیں ہے یہ. جیسے ہی ڈیولپر آتا ہے ریل اسٹیٹ کی دنیا میں, وہ سب سے پہلا سٹارٹ لیتا ہے ورٹیکل پروجیکٹ سے. آپ نے آتے ساتھ ہی ایک پہاڑی علاقے کو چنا, ایک لینڈسکیپ ایریا کو چنا, ہاریزونٹل. آپ نے اس کے پیچھے راز کیا تھے؟ آیا آپ کو وہاں پہ جسٹ ایک زمین مل رہی تھی اس کی وجہ سے گئے, یا اس کے پیچھے آپ نے وہاں پہ وہی بات آتی کہ آپ نے 360 ڈگری اس چیز کو اسٹڈی کیا اور وہاں پہ کچھ گیپ دیکھا؟ دیکھیں ورٹیکلس میری نظر میں ایک لمیٹڈ اپرچونیٹیز لے کے آتا ہے. اس میں ایک خاص پلاٹ ہے, ایک خاص اپروول اتنی بنا سکتے ہیں, ایک فلور پہ آپ اتنا کام کر, اور اس کی نسبت جو ہاریزونٹل ہے وہ آپ اس کو گروتھ کی لمٹ زیادہ ہیں. پھر دوسرا جو میرا زیادہ تر کام رہا ہے وہ ہمارا ہاریزونٹل ڈیولپرز کے ساتھ رہا ہے, تو ہمیں ہاریزونٹل کی زیادہ سمجھ ہے. اور آپ, میرا یہ ماننا ہے کہ آپ وہ کام کریں جس کی آپ کو سمجھ ہو. پھر جب ہم نے ایک ہاریزونٹل پروجیکٹ شروع کیا, پھر بھی ہم نے اس لوکیشن کی, اس علاقے کی پوری ڈائنامکس کو پڑھا ہے, اس پہ پوری ریسرچ کی ہے ماشاء اللہ سے. اور ہم کیوں ریسرچ پہ بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ ہر چیز کو ہم نمبرز پہ کرنے پہ یقین رکھتے ہیں, کیونکہ آپ نے ڈیلیور کرنا ہے تو آپ کو کام
ورک پورا ہونا چاہیے. آپ ایسے کوئی چیز شروع کر دیں اور اس میں لوگ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں اور وہ آپ ڈیلیور نہ کر پائیں تو وہ صرف آپ کا اکیلے کا لاس نہیں ہوتا, وہ سب کا لاس ہوتا ہے. تو آپ کچھ بھی کریں تو آپ اس کے اوپر پراپر ہوم ورک کریں. کاروبار ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور اکثر اوقات ملکی حالات کی وجہ سے یا اس کاروبار جو فیلڈ ہے اس میں بھی اپ اینڈ ڈاؤنز آ سکتے ہیں. آیا آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت آیا کہ آپ نے کوئی ٹینشن لی ہو یا آپ نے کہیں نہ کہیں پہ آپ کی سوچ دماغ یہ کیا ہو کہ یار یہیں پہ میں اپنے بزنس کو ختم کرنے جا رہا ہوں؟ اچھا, یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حالات, کنڈیشنز, جب بھی آپ دنیا میں آتے ہیں نا کنڈیشنز چینج ہوتی ہیں, ملک کی بھی کنڈیشن چینج ہوتے ہیں, موسم کے بھی, چیزوں کے بھی. لیکن آپ نے دیکھا ہے حضرت علی کا قول ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو زیادہ ذمہ دار ہیں. کسی انسان کی قیمت کیا ہے؟ مولا علی کا قول ہے کہ وہ کتنا ذمہ دار ہے. اچھا, میں پڑھا بہت زیادہ ہوں اور میں ہمیشہ پڑھنے کو پسند کرتا ہوں اور اس پہ عمل کرتا ہوں. تو جب آپ بزنس میں یا کسی چیز میں کوئی مشکل وقت آئے تو آپ اپنی ذمہ داری نبھائیں. اور ابھی ریل اسٹیٹ میں ایک تھوڑا سا لوگ سمجھتے ہیں مشکل ٹائم ہے, میں تو اس کو اپرچونٹی دیتا ہوں کہ یار آپ کو ایک ریکنسلیشن کا ٹائم ملا ہے, آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں چیزیں, اپنی پالیسی اپنی ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. اور جیسے بھی حالات ہوں آپ کتنے اسٹرانگ ہیں سائیکولوجیکل. ادھر میں اپنے فارمر پرائم منسٹر عمران خان کا کوٹ کروں گا کہ 27 سال وہ اکیلے کھڑے رہے, 27 سال وہ سنگل پرسن کھڑے رہے, وہ سائیکولوجیکل اسٹرانگ رہے, انہوں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں ملے. اور آپ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ یار میں اپنی ویل پاور. دیکھیں آپ کوئی بھی کام کریں نا آپ کو خود کو اسٹرانگ ہونا ہوگا, آپ کو خود پہ یقین رکھنا ہوگا, آپ کو حالات کو خود فیس کرنے. اگر آپ خود کو نہیں فیس کر سکتے, اگر آپ گھبرا جاتے ہیں, آپ پینک کر جاتے ہیں تو آپ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بڑا کام کرنا ہے تو یو شوڈ بی کنٹرول ان یور ایموشنس, اپنے حالات پہ, اپنی پرسنالٹی پہ, اپنے ہر چیز پہ. اگر آپ کنٹرول نہیں کر سکتے, آپ سائیکولوجیکل اسٹرانگ نہیں ہیں, آپ گھبرا جاتے ہیں, آپ پینک کر جاتے ہیں تو آپ سب خراب کر دیں گے. پینک ہو جانا ہی سب سے بڑے. تو اگر کسی بندے کی آپ نے گروتھ دیکھنی ہے, جتنا وہ کام ہے جتنا ہمارے اتنا وہ گرو کرے. آپ بیسیکل ہیں کشمیر سے, لیکن آپ جیسے آبائی بزنس آپ نے بتایا, آپ کے والد صاحب نے جو سٹارٹ کیا تھا وہ کراچی سے تھا, ریئل اسٹیٹ اسلام آباد سے کیا, ہیں آپ کشمیر سے. تو آیا کشمیر سے کیوں آپ نے سٹارٹ نہیں لیا؟ اچھا, کشمیریوں کی سب سے بڑی بات ہے وہ پوری دنیا میں بہت پہلے ہیں, مڈل ایسٹ میں, برٹش میں, یورپ میں بہت زیادہ ہیں, امریکہ, انگلینڈ میں بہت بڑی تعداد میں ہمارے. اصل میں کشمیر کے جو خطہ ہے نا وہ بیسیکلی اتنا ایگریکلچر ایریا نہیں تھا, تو وہاں پہ اپرچونٹیز نہیں ہے. پہلے زمانے میں سروسز نہیں ہوتی تھی. میں بات کر رہا ہوں 90s 50s کی, ڈوگر کے. ہمارے والدین تو کاشتکار, مطلب میرے دادا پر دادا ذمہ دار تھے, تو بڑی اپرچونٹی تھی. اس زمانے میں پیسہ امپورٹنٹ نہیں تھا, آپ کا گھر میں غلہ امپورٹنٹ تھا. جب میرے والد صاحب آئے تو ایک منی کا سسٹم شروع ہوا, تو انہوں نے بزنس کے لیے سوچا. تو اپرچونٹیز بزنس ہمارے ملک میں سب سے زیادہ بزنس ایٹ دیٹ ایریا کراچی تھا. کراچی سب کی ماں تھی, تو وی گو ٹو کراچی. جب ہم بڑے ہوئے کراچی کے حالات ویسے نہیں رہے, تو دین ہمیں ایک سیف اور بزنس اسلام آباد میں بھی ہو سکتا تھا, تو دین ہم اسلام آباد آئیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم آج بھی ہم اپنے علاقے میں وی ہیو اے اسٹرانگ بونڈنگس. ہماری آبائی بڑی زمین ہے, لینڈ ہولڈنگ ہے الحمدللہ, اور اوور 500 to 600 میں ہماری جنریشن لینڈ جو ہمارے ہمیں آئی ہے, تو ہم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. لیکن بزنس اپرچونٹی کشمیر میں اس تعداد میں نہیں ہے. مطلب ضروری نہیں کہ آپ جہاں سے تعلق رکھ رہے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ وہیں سے سٹارٹ لیں, آپ جائیں بڑے شہروں میں, آپ جہاں پہ گیپ ہے, جہاں پہ فیلڈ ہے, تو آپ بڑے شہروں کو ضرور دیکھیں. بڑی انڈسٹریز میں جاتے ہیں, بڑے, ہم پاکستان سے باہر کیوں جاتے ہیں, ملٹیپل, جہاں اپرچونٹیز زیادہ ہیں آپ وہاں جائیں, وہاں پہ آپ کے اسکل سیٹ زیادہ امپروو ہوتا ہے. میرا ایک اور ماننا ہے کہ بڑے شہر جانے کا جو سب سے بڑا فائدہ, جب آپ ایک کراچی میں تھا نا تو میں 5 کروڑ 2 کروڑ کے شہر میں تھا, تو میں 2 کروڑ لوگوں سے ملتا تھا, تو 2 کروڑ ایکسپیرینس مجھے ملے, 2 کروڑ چیزیں سیکھی. تو جب آپ بڑے شہروں میں جاتے ہیں آپ زیادہ سیکھتے ہیں, زیادہ آپ اویئرنیس آتی ہے. چھوٹے شہر میں, گاؤں میں جس کی 2000 کی آبادی, آپ کو 2000 لوگوں کے مزاج کی سمجھ آئے گی. ایک یہ میرا ضرور ماننا ہے کہ آپ بڑے شہروں میں ضرور جائیں. کاروبار میں کوئی آج تک کوئی شارٹ کٹ اپلائی کیا ہو جلدی ایک اونچا جمپ لگانے کے لیے؟ ہائر دا رسک ہائر دا پروفٹ تو لوگ کہتے ہیں, کسی حد تک رسک ضرور لینا بھی چاہیے, میرا جو ماننا ہے. لیکن آپ رسک کی بات کر رہے ہیں یا شارٹ کٹ کی بات کر رہے ہیں؟ یہی میجر لوگ شارٹ کٹ کو کہتے ہیں. میرا زندگی میں لائف میں شارٹ کٹ کچھ نہیں ہوتا. نتھنگ ہیپن ان اے شارٹ کٹ. ہر چیز ایک کیلکولیشنس ہوتی ہے, تو رسک بھی ایک کیلکولیٹڈ ہونا, تو اس میں بینیفٹس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو شارٹ کٹ لائف میں ہوتا ہی نہیں ہے, میرا ماننا ہی. شارٹ کٹ کبھی, آپ بتائیں کیسے شارٹ کٹ ہو سکتا ہے؟ اگر آپ نے ایک کام سیکھا ہی نہیں ہے تو آپ اس کو کامیاب کر سکتے ہیں؟ آپ ایک پیسے آ جائیں, آپ کی لاٹری ایک شارٹ کٹ ہے میری نظر میں, اور ادر تھنگ کسی بزنس میں شارٹ کٹ نہیں ہوتا ہی نہیں ہے. آپ پچھلے دنوں کافی بڑے لیول کے اوپر آپ کی ورکنگ ابھی بھی ہو رہی ہے. آپ سننے میں آ رہا ہے, دیکھ بھی رہے ہیں ہم
کہ ٹوین سٹیز کے اندر آپ کوئی کلب لے کے آ رہے ہیں, اس کے اوپر کچھ پوائنٹ شیئر کیجیے گا. اچھا, بیسیکلی ہم جو ایک کنسیپٹ پاکستان میں نیا دینے جا رہے ہیں وہ ایک کلب لیونگ کا دینے جا رہے ہیں کہ پاکستان میں کلب لیونگ پہ بڑی اپرچونیٹیز ہیں. جیسے پوری آپ امریکہ جو ہے نا وہ سارا جو کماتا ہے وہ لاس ویگس میں لگاتا ہے, پورا مڈل ایسٹ جو کماتا ہے وہ دبئی میں لگاتا ہے, تو کلب کے اوپر بڑی اپرچونیٹیز ہیں. اب ہمارے یہاں کلب کی نا ذرا سوچ مختلف ہے. کلب ایک پوائنٹ ہے جہاں پر ملٹیپل اپرچونیٹیز ہیں, جیسے جم خانہ, اسلام آباد کلب. بس یہ ذرا انگریز کے دور کے کلب ہیں, ہمارے ملک میں جیسے چیزیں نہیں بنی تو ادھر وہ امینٹیز اس طرح کی نہیں آئی. لیکن کلب ایک وہ جگہ ہے جہاں آپ جا کر اپنی لائف کی لگژری سے انجوائے کریں, تو اس پہ ہم بہت زیادہ کام کریں. آپ کلائنٹیج کی بات آئے, اندر بزنس کے اندر کی بات کریں, تو آپ آیا پچھلے کلائنٹس کو ہی لے کے چلا رہے ہیں, یا آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم اپ کمنگ ویژن ایک آپ کا یہ ہے, سننے میں ہے کہ آپ آنے والے لوگوں کے لیے آنے والے کنسیپٹ جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے, آیا آپ اولڈ کلائنٹ کے ساتھ وہی کر رہے ہیں یا آیا نئے لوگوں کے لیے بھی سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں, کلائنٹس از آلویز امپورٹنٹ رادر نیو اور اولڈ. اولڈ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے بالکل, لیکن ہر کانسیپٹ ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتا. بالکل, ایک ورٹیکل کا کسٹمر ہے, ایک ہاریزونٹل کا ہے, ایک خاص ایک کلاس ہے جس کو لوگ مڈل کلاس ہے, وہ خاص قسم کے جگہوں پہ انویسٹمنٹ کرتی ہے, ایک تھوڑی اور. تو کلائنٹ ہمیشہ دونوں ساتھ چلانے چاہیے. اولڈ کلائنٹ جو کہ آپ کے نئے کنسیپٹ کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں, دے آر ویری گولڈ. اور نیو آلویز اپرچونیٹی تلاش کریں. جب آپ لائف میں نئے کچھ ٹرائی نہیں کرتے, نئے لوگوں سے نہیں ملتے, آپ گرو نہیں کرتے. ریسرچ کے مطابق ریئل اسٹیٹ کے اندر اس وقت جو آپ لوکیشنز پک کر رہے ہیں وہ آلموسٹ جتنی لوکیشنز آپ نے پک کی ہوئی ہیں ریسرچ کے مطابق وہ نیچر سے گھومی پھری ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا, وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی ہم دیکھیں, ہم واپس آرگینک کی طرف کیوں جا رہے ہیں. اب آرگینک فوڈ مہنگا ہونا شروع ہو گیا, آرگینک چیزیں مہنگی ہوں گی. آج ہم کسی کو کہتے ہیں یار آج دیسی مرغی کھلاتا ہوں, کتنا خوش ہوتا ہے. مرغی اب دیسی ہونا, آرگینک ہونا کتنا امپورٹنس ہونا شروع ہو گیا. تو کم بیک ٹو نیچر, ہمیں ایک دن واپس آنا ہے نیچر کے پاس. تو ہمیں ایسی چیزیں بنانی چاہیے. میرا یہ ماننا ہے کہ ہم ایک ایسی لائف دیں کہ جو ہم اس شہر سے, اس چیزوں سے, شہر کے قریب ہو کر شہر سے ایک کی بزی لائف سے ہٹ کے ایک بھی ہوں. اگر اس کے اندر بھی ہم ایک شہر جیسا ماحول امینٹیز دے رہے ہیں, پر جو آپ کی لیونگ ایریا نا وہ دور ہو, وہ کھلا ہو, وہ آپ آرگینک کام کر سکیں. یہ میرا کم بیک ٹو نیچر. بزنس کی بات آتی ہے جہاں آپ کوئی مثال ریل اسٹیٹ کی بات کریں, آپ کہیں پہ کوئی پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں, تو اگر جگہ خوبصورت بھی ہو, نیچر بھی بالکل سراؤنڈیڈ بائی نیچر, بوٹینیکل گارڈنز, جو وٹ ایور, لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے یہ اپنا کاروبار کرنے آ رہا ہے, کہ یہ یہاں پہ پیسہ کمانے آ رہا ہے. آپ جو کلب لے کے آ رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آر یو نیچر لور, یا پھر آپ صرف اور صرف بزنس کے لیے آ رہے ہیں, یا آپ کے دونوں اسپیکٹس ہیں کہ آبویسلی بزنس مین بزنس کرتا ہے, آپ بزنس بھی کرنا چاہ رہے ہیں, ایک نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں, ایک نیا کنسیپٹ ریل اسٹیٹ میں لے کے آ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے نا کہ آپ کو جب اللہ ہر چیز دے دینا, مطلب ہمارے والدین کو اللہ نے عزت دی, زمینیں دی, میرے والد کو اللہ نے پیسے دیے, مجھے اللہ نے پیسے عزت دے دی, تو ہمیں نا کچھ چیزیں نا ریٹرن بیک کرنی ہوتی. اب ہمیں ریٹرن بیک کس کو کر دیں؟ ہمیں ریٹرن بیک کرنے اس نیشن کو, پاکستان کو. تو جو میرا کانسیپٹ ہے نا, یہ نہ بزنس کے لیے نہ نیچر کے لیے, پاکستان کے لیے. جو میں نے ایریا سلیکٹ کیا ہے وہ انٹرنیشنل ٹورزم کے لیے بھی ہے, وہ لوکل ٹورزم کے لیے بھی ہے. میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں انٹرنیشنلی اور لوکلی, تاکہ اس کے ذریعے ہم نے ملک میں ٹورزم لے کے آؤں. تو اور پاکستان کو صرف 2 انڈسٹریاں چینج کر سکتی ہیں, 3 انڈسٹریاں میرا ماننا ہے. نمبر 1 ٹورزم, کیونکہ دبئی, مالدیپ, دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو ٹورزم نے چینج کیا. دبئی میں اور کوئی نہیں ہے ٹورزم کے علاوہ. آپ پاکو کی بات کریں, کچھ نہیں ہے ٹورزم کے علاوہ. مالدیپ میں ٹورزم کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ٹورزم چینج کر سکتے. دوسرا, میں آئی ٹی کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتا ہوں کہ اس سے ہمارے ملک, دیکھیں ٹورزم سے فورن ریمیٹنس آئے گی, ایسا ہی ہے, فورن ریمیٹنس آئے گی, ہمارا ملک گرو کرے گا. آئی ٹی سے فورن ریمیٹنس آئے گی, ہمارا ملک گرو کرے گا. ایگریکلچر ایکسپورٹ ہوگا, ہمارا ملک گرو کرے گا. میری نظر میں نا, مجھے اب سچ مانوں, اب میں اپنے لیے کچھ نہیں سوچتا, کرنا چاہتا ہوں, ظاہر سی بات ہے اس سب میں مجھے بھی فائدہ ہے, لیکن میری فرسٹ جو پریورٹی ہے نا, اب میں اپنے نیشن کو گیو بیک کرنا چاہتا ہوں. ٹورزم کے اوپر بات کیجیے تو آپ نے پچھلے سال 1 سال کے اندر ٹورزم کے اوپر بہت بڑی میٹنگز بھی کی, اور میں آپ کے ساتھ ہی تھا جب آپ نے ایک انٹرنیشنل میٹنگز بھی بلائیں, انٹرنیشنل کمپنیز کو ٹورزم کے اوپر ریسرچ ٹاسکس بھی دیے, آپ نے اس کے اوپر الگ پیسہ لگایا. آیا اس پاکستان کے اندر ٹورزم کا اسکوپ ہے یا نہیں؟ اب ایک اسکوپ الگ بات ہے کہ یار ایک اسکوپ ہو, پاکستان کے اندر ٹورزم کم کیوں ہے, اس طرح نہیں ہے جس طرح باہر ملکوں میں ہوتا ہے. اچھا, پاکستان کے لیے ہم نے ایک پورا پروگرام بنایا ہے, نیشنل ٹورزم ڈیولپمنٹ پروگرام 2013 NDTPP.
اس میں کا میں ممبر بھی ہوں, اس میں گورنمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہے اور بہت سارے. پاکستان میں ٹورزم کے لیے بہت زیادہ اسکوپ ہے. ایشوز کیا ہیں اور اسکوپ کیا دونوں کو ڈسکس کرتے ہیں. اسکوپ کیا ہے؟ اسکوپ یہاں پہ ریلیجیس ٹورزم ہو سکتا ہے, یہاں پہ بدھ مت کے ہولی پلیس ہیں, یہاں پہ سکھوں کے ہولی پلیس ہیں, یہاں پہ ہندوؤں کے ہولی پلیسز ہیں. دیکھیں یہ ریلیجیس ٹورزم ہے. پھر مسلمانوں کی بڑی ہولی مسجد ہیں, ایسا ہی ٹھیک ہے. تو یہاں پر ریلیجیس ٹورزم بہت زیادہ. ہولی کنسیپٹ سے بھی سب میچ. سیکنڈ نمبر یہاں پہ نیچرل کانسیپٹ زیادہ. یہاں پہ آپ کو سمندر ہے, گرین واٹر ہے, بلو واٹر ہے. یہاں پہ آپ کی لیکس ہیں, آپ کے K2 جیسے پہاڑ ہیں, یہاں پہ آپ کے بڑے بڑے سوئٹزرلینڈ جیسے بڑے بڑے ہلی ایریا ہیں, جہاں پہ آپ کے بہت بڑے ویلیز ہیں. یہاں پہ اب یہ ہو گیا نیچرل ٹورزم. ٹورزم دنیا میں 3 طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریلیجیس ٹورزم, ایک ہوتا ہے نیچرل ٹورزم جس کے اوپر ابھی ہم نے بات کی, تیسرا ہوتا ہے کریٹڈ ٹورزم, یعنی آپ بلڈنگز اور چیزوں کے اس پہ بھی بڑا کام ہو رہا ہے. جیسے ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں 7 بھائی, وہ ہمارے اس ٹورزم پہ کام کر رہے ہیں, وہ مطلب یہاں پہ ریپلیکاز بنا رہے ہیں. تو یہ اب دیکھیں اب ہمارے ملک میں تینوں چیزیں پوری ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم نے ان چیزوں کو کیسے دنیا کے سامنے لے کے جانا ہے اور لوکلی کیسے پروموٹ کرنا, اس کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے؟ مارکیٹنگ. وی آر گڈ ان مارکیٹنگ. یہی ہماری اسکل سیٹ ہے جس کی وجہ سے ہم یہ پاکستان کو چینج کرنے کی بات کرتے ہیں یا اپنے ملک کو چینج. ہم مارکیٹنگ کے ذریعے انٹرنیشنل کسٹمرز کو بھی لے کے آئیں گے, لوکلز کو بھی لے کے آئیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے ملک کی کایا پلٹ دیں گے. NDTP جو پروگرام ہے اس کا یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے ہمارا لیک شور, اور NDTP کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہماری ابھی ایک بہت بڑی گندارا کانفرنس ہو رہی ہے جس میں 27 ملکوں کے ڈپلومیٹس آ رہے ہیں, زبردست, جس کو چیئر کریں پرائم منسٹر صاحب, فارن منسٹر صاحب, ہمارے ٹریول منسٹر صاحب. بڑا کام ہو رہا ہے سر ٹورزم پہ. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گورنمنٹ اور بہت سا اب آہستہ آہستہ ہم نے سمجھ گئے نا کہ ہم نے اس بحران سے کیسے نکلنا ہے. تو یہی 3 ہے, اور ٹورزم اس کا مین عکاسی ہے اور لے آئیں گے. اب ایشوز کیا ہے, ڈیلیمیا کیا ہے کہ کیوں لوگ نہیں آتے؟ سیکیورٹی اور اکوموڈیشنس. اب سیکیورٹی کے اوپر ہم بہت زیادہ کام کریں. اکوموڈیشن جو لیک شور کلب ہے وہ بیسیکلی ہم ایک لائف 5 اسٹار 7 اسٹار لیونگ اپرچونٹی دینا چاہ رہے ہیں کہ تاکہ وہ اکوموڈیشن ان کو دیں اور ان کی وہ ہولی پلیسز بھی پاس ہوں اور اکوموڈیشن بھی. یہ 2 اور کیا ہے, پاکستان کی کرنسی دنیا میں اس وقت جو ہماری کرنسی چینج ریٹ ہے اس کی وجہ سے ہم پاکستان کا ٹورزم دنیا میں سب سے سستا ہے. یعنی آپ $5,000 میں دبئی میں 2 دن نہیں گزار سکتے, لیکن پاکستان میں $5,000 کے ساتھ مہینہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے. آپ یہ ایک بہت بڑا ہمیں ایک ایج ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش کیسے گرو ہوا؟ بنگلہ دیش ایک انڈر ڈیولپ کنٹری تھی, وہاں پر کوٹن 7 پاس تھا, تو ان کو انہوں نے انڈر ڈیولپ کہا کہ ان کی کرنسی کم ہونے کی وجہ سے دنیا میں سب سے سستا کوٹنگ مینوفیکچرنگ اور جو ہے نا ٹیکسٹائل انڈسٹری بنگلہ دیش میں تھی. وہ سستا ہونے کی وجہ سے اس نے پوری دنیا کی ٹیکسٹائل پہ کر دیا. اسی طرح ٹورزم پاکستان کا سستا ہونے کی وجہ سے پوری دنیا کے ٹورزم کو کیپچر کر سکتا ہے. بڑی اپرچونیٹیز ہیں, لیکن کیا آپ کو انٹرنیشنل ویژنس کی ضرورت ہے, آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے, آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اوپر ہمارا تو بہت زیادہ کام ہے. اب آپ کو میں ایک نشست پہ کیا بتاؤں, الحمدللہ ایک پورا پروگرام ہم لے کے وہ تو بالکل آپ کے ساتھ ہم بیٹھتے بھی ہیں. وہ تو ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر صرف ٹورزم کے اوپر میں آپ کو بٹھا لوں تو گھنٹہ پلس ہم بات کر سکتے ہیں. ایک امپورٹنٹ کوسچن ایڈ کرنا چاہوں گا. جیسے ٹورزم کے اوپر بھی آپ نے بہت اچھی ایک بریفنگ دی, اس کے ساتھ آپ نے پھر یہ بھی ایک لفظ استعمال کیا کہ ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کرنے جا رہے ہیں, جس میں انٹرنیشنل لیول کے اوپر انٹرنیشنل لوگوں کو لانا چاہ رہے ہیں. اس میں میرا ایک سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آیا اس میں گورنمنٹ آپ کو کتنی سپورٹ کر رہی ہے؟ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے. دیکھیں آپ, اب ہمیں پتہ ہے کیا مسئلہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک ریڑھی لگائیں اور گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرے. یار یہ آپ کا پرسنل ویژن ہے. آپ کے ایک پرسنل بزنس میں ایک ایسا آپ کا ریل اسٹیٹ کا پروجیکٹ ہے جو آپ کا پرسنل ہے, اس میں گورنمنٹ آپ کو کیسے سپورٹ کرے؟ اس میں گورنمنٹ کہتی ہے کہ یار گورنمنٹ ایک وہ کہتی ہے سب کا کیا فائدہ ہے. ہم دیکھیں ٹورزم پہ کام کریں, ہمارے ساتھ گورنمنٹ PDDC آن بورڈ ہے, ان کے ریجنل ڈائریکٹر ہمارے ساتھ آئے. ابھی آپ کو میں نے کہا کہ ایک کانفرنس ہماری ہو رہی ہے یہ NDTP کے اوپر کہ اس میں پوری دنیا کے ایمبیسڈر آ رہے ہیں. گورنمنٹ سپورٹ, لیکن اب آپ کا کوس ہو نیشنل لیول کا تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے. تو ہماری گورنمنٹ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے ٹورزم کو لے کے. نیچر کی بات آتی ہے تو جیسے کہ کلب کی بات کی جائے تو زیادہ تر کلب پریفر کیے جاتے ہیں کہ ہلی ایریا ہو. تو ظاہر سی بات ہے ہلی ایریا میں نیچر کو کاٹا جاتا ہے. مثال درخت ہیں اس کو کاٹے جاتے ہیں. آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ چاہے وہ نارتھ پاکستان ہے, چاہے وہ اسلام آباد ہے, ٹوئن سٹیز ہے, راولپنڈی, آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں جہاں پہ نیچر کو خراب کیا جا رہا ہے صرف کلب بنانے کے لیے یا کوئی بھی ریزورٹ بنانے کے لیے یا ٹورزم اسپاٹ بنانے کے لیے؟ اچھا ایک تو دیکھیں ہمارے ملک میں نا جو جنگل کے ایریا ہیں نا, محکمہ مال کے ریکارڈ ہیں وہ کلیئر ہیں کہاں کہاں جنگل ہیں.
جو جنگل ہیں وہ جنگل ہے، وہ کبھی نہیں کٹ سکتے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے. ٹھیک ہے. ہاں ایگریکلچر لینڈ ڈسٹرب ہوتی ہے جب آپ بہت بڑے اوریجنٹل پروجیکٹ کریں. تو ہم تو جو پروجیکٹ لے کے آئے وہ ٹوٹل نان ایگریکلچر لینڈ پہ، تبھی ہمیں اپروولس بھی ملیں گی اور سب کچھ ہوتا ہے اور مل رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم اس کو بالکل ڈسٹرب نہیں کریں. جہاں تک بات ہے کہ آپ کچھ اور جو ہم پروجیکٹ لے کے آئے ہم کیوں مطلب ایک ایسا پروجیکٹ لے کے آئے جس میں آپ 75% کو آپ نے ریمین گرین چھوڑنا ہے، صرف 25% آف ایریا کو آپ کنسٹرکٹ کر سکتے. جو ہم پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں بھی ہم نے 75% to 65% ایریا کو گرین چھوڑا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ نیچر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ سادات حسین شاہ صرف ایک ٹریڈر ہے، ڈیولپر نہیں ہے. کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں؟ اچھا، یہ ویسے تو ایک کویشچن ایسا نہیں ہے جو آنسر کریں، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم ہر آدمی جو ہمیں جس رنگ میں ملتا ہے وہ اس رنگ میں سمجھتا ہے. کیونکہ ہم شروع میں آپ کو کہا کہ ہم انویسٹمنٹس کرتے تھے بہت زیادہ، ہم فنڈ لگاتے تھے، تو بہت سارے لوگوں کو ہم ان کے ساتھ اس طرح بھی کام کیا. لیکن اگر میں صرف ٹریڈر ہوتا تو میں آج اتنی بڑی کارپوریٹ کمپنی نہ چلا رہا ہوتا جس میں 300 بندوں کے امپلائی. تو اور اگر میں پھر وہی بات آتی ہے، اگر ٹریڈر ہوتے تو 5-10 بندوں کے اندر آپ یہ سارا کر سکتے تھے. یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو ٹائم غلط ثابت کر دے گا. میں کسی بات کو کہ جواب دینے سے بہتر میں کہتا ہوں کہ آپ کا کام آپ کا جواب دیتے ہیں. بہت زبردست. نیگیٹو کمنٹس یا لوگوں کے نیگیٹو رویے کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں؟ یار آپ جتنے آپ نے اندر پازیٹیو ہوں گے نا، پازیٹیو انرجی رکھیں گے نا، اتنا آپ آگے گرو کریں گے. کوئی برا کہے یا اچھا کہے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ نہیں. جب فرق نہیں پڑتا تو پھر آپ سوچتے کیوں ہیں؟ آپ کرتے کیا ہے اس سے فرق پڑتا ہے. تو آئی آلویز بلیو ٹو ڈو اے ورک، اور میرا یقین ہے میرا کام جواب دے گا. تو اس لیے میں کسی باتوں کو نہ سوچتا ہوں نہ جواب دیتا ہوں. نوجوانوں کو جو بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں یا ڈگریاں پڑھی ہوئی ہیں، کام کرنے کا دل نہیں کر رہا، یا جو بھی، ایک میسج کیا دیں گے یوتھ کے لیے؟ میں کہتا ہوں جو فارغ بیٹھا ہے نا، وہ فارغ کیوں بیٹھا ہے سب سے پہلے یہ سوچیں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات ہے. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. آئی ٹی کے بندے ہیں، آپ کسی کوئی کچھ نہیں کام، آپ ریئل اسٹیٹ فری لانسنگ کر سکتے ہیں. اپرچونٹیز بہت ہیں، کسی بھی فیلڈ میں سروسز دیں ضرور. آپ اگر بے روزگار ہیں نا تو اس کا میں آپ قصوروار ہے خود سب سے پہلے. پھر اس کے بعد آپ قوم یا لوگوں کو یا اپرچونیٹیز کو بات کریں. کام کیوں نہیں کر رہے آپ؟ ضروری ہے آپ ایک ہی کام کریں، آپ نیا سوچیں، نیا کام کریں، اپرچونیٹیز کو تلاش کریں. ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے سوچ رہا ہے کہ یار نہ میں نے اسٹڈیز کی ہیں، نہ میرے پاس پیچھے سے پیسہ ہے، نہ کسی کی سپورٹ ہے، اس کو کوئی چھوٹا سا پیغام. ایگریکلچر کر لیں. یہی تو پوائنٹ ہے یار. آپ کچھ تو کر لو، کوشش تو کرو نا. ایگریکلچر کر لو. نہیں ہے یار، آپ کچھ نہیں کر سکتے. ایک چھوٹی سی چیزیں، 1000 روپے کی چیزیں لیں. ایک بات کہوں گا، وہ بیچیں، برگر بیچ دیں یار. ایک بات کہوں گا، لوگوں کا بلیو ہے کہ میرے پاس ڈگری ہونی چاہیے اور اسکلز ہونے چاہیے. اگر ڈگری اور اسکلز نہیں ہے تو آیا سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر آپ گاؤں میں تو آپ ایگریکلچر کریں. ٹھیک ہے، بہت اپرچونیٹیز ہے. آپ شہر میں آپ ایک چھوٹی سی دکان کھول دیں. 1000 روپے کا سامان. دکان نہیں کھول سکتے تو باہر روڈ پہ بیٹھ جائیں، کچھ بھی کر لیں، کچھ کریں، کچھ نہ کچھ. کسی کے پاس نوکری کر لیں. اگر کوئی کچھ نوکری، ابھی کام کبھی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. کام کرنا جو لوگ آپ کام چھوٹا بڑا سوچیں گے نا تو آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. کام کریں، کیونکہ چھوٹے کام ہی ایک دن بڑے کام. ایک برانڈ بن جاتا ہے. ایک چھوٹا کام سے ایک چھوٹی اسکل تو سیکھتے ہیں. تو آپ سمجھیں اسکلز آپ کے لیے ضروری نہیں. آپ اگر نہیں ہیں تو جاؤ اسکلز تو اٹھاؤ، مارکیٹ کے اندر جاؤ، ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس لو، کچھ کرو. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن انویسٹمنٹ ان کے پاس نہیں ہوتی. آیا انویسٹمنٹ کے بغیر چھوٹے لیول پہ یا مڈ لیول کے اوپر بزنس ہو سکتا ہے؟ بزنس ہو سکتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، تجارت کے لیے آپ کسی سے ادھار لے کے جائیں، کسی اور کو بھیج دیں. یہ بھی بزنس ہے. تجارت ہمارے نبی نے کی ہے، ان کے پاس بھی پیسے نہیں تھے. بزنس، تجارت سب سے بڑا بزنس ہے نا، پوری دنیا کرتی ہے. ٹرانسپورٹیشن بزنس، کسی کے بزنس کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں. آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ بزنس تو یہ بھی ہے نا، آپ نے ایک چیز بنائی گھر میں، آپ نے آپ کے گھر میں ایک آم کا درخت ہے، آپ نے آم اتارے بیچ دیے، بزنس ہے. ایسا ہی ہے. آپ کچھ بھی کریں، آپ کوئی بھی چیز مینوفیکچر کریں، اس کو بنائیں، آپ کچھ بھی بنائیں یار، آپ اس کو کر سکتے. پیسہ کبھی بھی امپورٹنٹ نہیں رہتا. آج کی عوام یا نوجوان نسل جو ہے، یوتھ، کس طرح اپنے فیوچر کو ڈسٹرائے کر رہی ہے، برباد کر رہی ہے؟ سب سے پہلے یوتھ جو ہے نا، سب سے زیادہ میں نے جو فیل کیا آج کل کے زمانے میں، اپنے ارد گرد عوام لوگ سست ہو چکے ہیں. لوگ نا کچھ کرنا نہیں چاہتے، وہ سارا دن بیٹھے رہیں گے. لوگ تیار مانگتے ہیں، تیار پلیٹ میں نوالا ملے. موبائل یوز کرتے رہیں گے. سوشل میڈیا جس سے آپ کما رہے ہیں اس کو استعمال کر کے ضائع کریں.
دوسرا جو یوتھ کے اندر میں نے دوسرا بڑا مسئلہ دیکھا ہے کہ سب سے جو آسان ہے نا آپ دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا کہ یار یہ نہیں ہوا یہ نہیں ہوا یہ نہیں وہ کیا میں نے تو آپ چیزوں کو قصوروار ٹھہرانا چھوڑ دیں, آپ اپرچونٹیز تلاش کریں. اور تیسری جو بڑی وجہ جس کی وجہ سے یوتھ برباد ہو رہی ہے وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ اپنا فوکس کلیئر نہیں کر پا رہی, اپنے آپ کو اپنے اوپر ایک بلیف بھی نہیں رکھ رہی, اپنے اوپر یقین نہیں ہے اور ویژن مشن کلیئر نہیں ہے, کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کلیئر نہیں. ہر بندہ اگر مثال آج کل کسی کو کہتا ہے وہ کام کرو, اس کی مثال دیکھو, اس کو دیکھ, وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس نے 4 سال پہلے کیا تھا, اس کے پاس یہ تھا, آج اس کے پاس یہ. تو اگر آج وہ اس لیول پہ آیا تو ظاہر سی بات ہے وہ زیرو سے آیا ہوگا, تو آپ بھی ابھی زیرو تو زیرو سے ہیرو بنو گے. اچھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں, ویژن مشن کلیئر ہی نہیں ہے کہ میں نے کرنا, اسٹڈی کے زمانے سے نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے کرنا کیا ہے. وہ ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ پڑھتے کچھ اور ہے کرتے کچھ اور. تو آپ میں اپنے یہ والدین کو کہوں گا کہ وہ اپنے بچوں کو شروع سے ان کا ویژن مشن کلیئر کریں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. ایک ہوتا ہے پیرنٹس کی طرف سے ایک پریشر ہوتا ہے کہ نہیں آپ نے یہی پڑھنا اور یہی کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ بچہ یا وہ لڑکا خراب ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ آپ ان کو فری ہینڈ چھوڑیں, جو وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں ان کو بلیو ہے. آپ ان کے کریکٹر کے اوپر ضرور کام کریں. میں بالکل فری ہینڈ کے حق میں نہیں ہوں کیونکہ ہمارے والدین نے ہمارے کریکٹر بلڈنگ پہ بہت کام کیا ہے. اپرچونٹیز انہوں نے خود تلاش کرنی ہے, ٹھیک ہوگی. کریکٹر بلڈنگ پہ والدین ضرور کام کریں, بچوں کو فری فنڈ نہ کریں, لیکن اپرچونٹیز کے لیے پھر فری ہینڈ. ایجوکیشن, کیریئر سلیکشن, اپنی لائکس اور ڈس لائک کو یہ ان کا ایک پرسنل میٹر. لیکن پرسنل میٹرز کیا ہے, آپ نے کیا بننا ہے کیا کرنا ہے یہ آپ کی پرسنل لائف ہے. لیکن آپ کی زندگی میں کیا مورلز ویلیو ہونے چاہیے یہ کریکٹر بلڈنگ ہے. کام کیسے ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز یہ آپ بچوں کے کریکٹر بلڈنگ پہ کام کریں. میں والدین کو یہ سجیشن دوں. کرنٹ سچویشن میں جولائی 2023 کس انڈسٹری کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اس میں انٹر ہو جائیں یا جو لگے ہوئے ہیں وہ بہتر ہے, انڈسٹری یا کوئی بزنس؟ تینوں میں نے آپ کو بتائی ہے. ایگریکلچر سب سے پہلے میں ٹورزم, ایگریکلچر تو وہی بات ہے کہ اگر حالات جیسے بھی ہو اس نے چلنا ہے. ٹورزم, ایگریکلچر, آئی ٹی, اس میں بہت گروتھ ہے. اور اس کے بعد ڈیولپمنٹ. آپ کی کمپنی کا پلان آف ایکشن کیا ہوتا ہے کام کرنے کا؟ پلان آف ایکشن کو ڈیفائن ذرا کیجیے. پلان آف ایکشن یہ کہ آپ کی کمپنی کس طرح آگے بڑھنا چاہ رہی ہے. کچھ لوگ ہوتی ہیں پیسہ کما کے آگے جا رہی ہوتی ہیں, کچھ لوگ ہوتی ہیں لوگوں کو دھوکے دے کر آگے جا رہی ہوتی ہے, کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں جو کبھی ایک پارٹنر کو ملایا کبھی دوسرے انویسٹر کو ملایا, کرتے کرتے نام آپ کا ہوتا ہے پیسہ کسی اور کا ہوتا ہے. اچھا نہیں, ہمارا جو زیادہ یقین ہے, دیکھیں ٹیم ورک تو ایک امپورٹنس چیز ہے, آپ نے لوگوں کو ساتھ جوڑنا ہوتا ہے. لیکن ہمارا زیادہ کام یہ کہ ہم دیکھتے ہیں مارکیٹ کی ریسرچ کرتے ہیں, ریسرچ کے بعد اس کی گیپس ڈھونڈتے ہیں, اس کی گیپس کے اوپر کام کرتے ہیں. ہم مارکیٹ گیپس کو بڑھاتے ہیں. ہم مارکیٹ کی نیڈ کیا ہے, ہمارے ملک کی نیڈ کیا ہے, ہمارے معاشرے کی نیڈ کیا ہے, ہم اس کے اوپر کام کرتے ہیں. اور ہم ہر وقت ریسرچ کو بہت زیادہ کام دیتے ہیں. ہمارا R&D پہ بہت زیادہ یقین ہے. ریئل اسٹیٹ کے اوپر تو بات زیادہ تر ہوتی ہی رہتی ہے, اس میں ریئل اسٹیٹ بھی شامل ہے. کوئی بھی بزنس ہو اس میں اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہو یا کوئی بھی چیز خریدنی ہو, بیسیکلی کسی چیز کی بائنگ بھی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں یا آپ کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ سیکیور ہو, اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ہمیشہ ہم فاؤنڈیشنز کے اوپر دھیان کریں. میں آپ کو ضرور یہ کہوں گا کہ کسی بھی پروجیکٹ میں کام کریں اس کی ضرور ہسٹری دیکھیں. ہمیشہ یہ میرا کنسرن ہے. آپ کسی بھی پروجیکٹ پہ کام کریں, اگر ان کے پاس ہسٹری نہیں ہے تو دیکھیں یار کیا ان کے پاس لینڈ ہے, لینڈ ہولڈنگ ہے کہ نہیں ہے, یا جو چیز کی کمٹمنٹ کریں وہ شروع تو ایک زمین سے ہوگی نا, چاہے وہ ورٹیکل ہے یا ہاریزونٹل ہے, وہ زمین ہے, وہ کیسے کریں گے, ان کا اس کے اوپر ویژن مشن کلیئر ہے, ان کی اسٹریٹجی ہے, انہوں نے اس چیزوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, وہ کیا کریں, وہ لیگل فارمیلٹیز کے اوپر کام کریں, وہ ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کریں. یہ چیزوں کو سمجھیں پھر کام کریں. آپ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ کام کریں, آپ اپنا ڈیسیجن خود لیں تاکہ کل کو آپ کو پتہ ہو. اور اس کے چیک کرنے کے 3-4 فنڈامنٹل ہیں. بندے کی آپ پرسنل ہسٹری دیکھیں, وہ بندہ کیسا ہے, اس کی بزنس ہسٹری دیکھیں, چاہے اگر وہ ایک بزنس میں نہیں ہے ڈیولپر ہسٹری دیکھیں. تیسرا, آپ اس کی ایکچوئل جو بات کر رہا ہے کیا وہ چیز موجود ہے جس کے اوپر چیز بننی ہے, کوئی بھی وہ ہے اس کے اوپر کام کریں. چوتھا, وہ کیسے کرے گا, کیسے ہوگا, اس کے اوپر کام کریں تو ضرور رزلٹس پازیٹیو آئیں گے. زندگی میں کاروباری زندگی میں ابھی تک کوئی ایسا دن جو آپ کہتے ہیں کہ یار وہ دن میرے اوپر دوبارہ نہ آئے, یا ایک ایسا دن جو آپ کہتے ہیں میرے اوپر بہت سخت گزرا تھا؟ نہیں, میری نظر میں ہر برا دن آپ کو ایک اچھا سبق دے کے جاتا ہے. کاروبار کا مزہ ابھی ہے یا جب آپ پہلے کر رہے تھے؟ اچھا, یہ میں اس کے اوپر بڑا میرا, اور اس پہ بھی میرا دنیا سے ذرا, میری نظر میں ہر حالات میں ایک نئی اپرچونٹی ہوتی ہے. آج کل ایک نیا مزہ ہے. آج آپ ریکنسلیشن کر سکتے ہیں, آپ چیزوں کو لوگوں کو زیادہ بریف کر سکتے ہیں, ان کو اینڈ ریزلٹس بتا سکتے ہیں. آج زیادہ اپرچونٹیز ہیں, زیادہ لوگ
آج زیادہ تر لوگ ریسٹ پوزیشن میں آپ کام کریں ایسا ہی تو اپرچونٹیز آج زیادہ ہیں. میرا یہ سوچ ماننا ہے کہ جہاں ہر حالات میں اپرچونٹیز ہیں, صرف ان کو تلاش کرنا آپ کا کام. ہاؤ ٹو ایڈورٹائز اینی تھنگ. آپ دیکھیں ریئل اسٹیٹ ڈیولپر بھی ہیں, آپ بزنس ٹائکون بھی ہیں, تو بزنس کرتے ہوئے آپ کے کمپیٹیٹرز بھی ہیں. اب اگر مارکیٹ میں آپ ہیں تو اس میں لاکھوں لوگ اور بھی ہیں, اور آپ بھی اس چیز کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں اور وہ بھی کر رہا ہے. تو ایڈورٹائزمنٹ میں یا مارکیٹنگ کے اندر کوئی ایک اسپیشل پوائنٹ جو آپ شیئر کرنا چاہیں. لیکن نہیں, ایک بات کو سمجھے, مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ نوٹ اے سنگل اینڈ, یہ ایک طرح سے نہیں ہو سکتی. جب بھی آپ مارکیٹنگ کریں تو ملٹیپل ڈائنامکس سے میں کام, مطلب آپ ایک ہر طریقے ہر اینگل کو پکڑیں. آپ سوشل میڈیا کی ایک اپنی اہمیت ہے, آئی ٹی کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے, اور اسی طرح آپ کی پرنٹ میڈیا کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے, آپ کی مین ٹو مین نیٹ ورک مارکیٹنگ کی ایک بڑی اہمیت ہے. تو آپ کی ہر طرح سے ایک مارکیٹنگ کی ایک اہمیت ہے, آپ اس کو نہیں کر سکتے. آپ ایک پوائنٹ کر کے لوگوں کو میرے خیال میں مس گائڈ کرنا ہے. پاکستانی جوان اس وقت اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں باہر, پاکستان سے جا رہے ہیں. ایک وجہ کی بات کروں تو لیس ریسورسز بہت کم ہیں. ان کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا, ایک تو جانے کو میں اتنا برا نہیں تصور کرتا کہ ہمارے ملک میں ریمیٹنس آ رہا ہے, اور مجھے اپنے ملک سے بہت پیار ہے, اور میں یہاں رہ کے بھی کچھ ایسا کرنا چاہ رہا ہوں جس سے ہمارے ملک میں ریمیٹنس آئے, ہمارے ملک کی اکانومی گرو کرے. دوسری طرف میں یہ کہوں گا کہ ایک چیز کو میں تھوڑا سا کہوں گا کہ آپ نے دبئی جانا ہے, یہاں سے پیسے کسی بھی ملک میں جانا ہے, وہاں پہ آپ نے مزدوری ہی کرنی ہے, ایک آپ نے تھرڈ اسکیل جاب کرنی ہے. مطلب میں اس کو برا نہیں سمجھ, لیکن جاب کرنی ہے. اس جاب کے لیے آپ نے جو آپ کا ٹرانسپورٹیشن یا ویزا یہ سب کے اوپر آپ کے جو پیسے لگ رہے ہیں اس پہ یہاں آپ بزنس کر سکتے تھے. ایسا ہی ہے. اور جو بندہ یہاں کام نہیں کر سکتا وہ وہاں بھی نہیں کام کرتا. انڈر ڈیولپ کنٹریز میں آلویز زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہاں کچھ نہیں ہے اور آپ وہاں جا رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے. لوگ جا ضرور رہے ہیں, لیکن آپ وہی لوگ واپس بھی آتے ہیں, اور پھر وہ جو سب کچھ لگایا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں بڑی مشکل سے نکالتے ہیں, پھر یہاں آ کے پھر زیرو سے شروع ہوتے ہیں. یہی تو بات ہے کہ جس طرح جاتے ہیں اسی طرح آ جاتے ہیں. پاکستان میں دوبارہ آنا ہے تو ایک نئے رنگ کے ساتھ آؤ, ایک نئے مائنڈ سیٹ کے ساتھ آؤ, اور گروتھ کر کے آؤ. اور پھر پاکستان میں ہی اگر واپس آنا ہے تو یہاں پہلے پورے اپنے 100% دے دو. یہاں 100% نہیں دیتے. ہمارے یہاں شارٹ کٹس کو پسند کیا جاتا ہے, چل باہر چلا جاؤں گا مجھے پیسے مل جائیں گے, لیکن میں شارٹ کٹ کے بہت خلاف ہوں. مارکیٹ میں مارکیٹنگ کا یا ایڈورٹیزمنٹ کے ایک شارٹ کٹ یہ بھی ہے. شارٹ کٹ میں ایک لفظ استعمال ایویں کر رہا ہوں, کوئی بیسک ریزن نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو مارکیٹ کرنے کے لیے یا ایڈورٹائز کرنے کے لیے وہ سیلیبریٹیز کو لے کے آتے ہیں, یعنی کہ برانڈ ایمبیسڈرز جو ہوتے ہیں. سیلیبریٹی آیا یہ ضروری ہے کسی بھی بزنس کو بوسٹ کرنے کے لیے؟ ہاں بالکل. دیکھیں یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے ایک سوشل میڈیا ہے, اس کا ایک ٹول ہے, ٹھیک ہے. سوشل میڈیا اگر آپ نے ریچ کرنی ہے نا, سوشل میڈیا ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ ریچ کے لیے. ایک ہم پرنٹ میڈیا کی مارکیٹنگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم اس کی ریچ کے لیے. پرنٹ میڈیا سے لوگ جو ویژول لائف گزر رہے ہیں وہ دیکھیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مین نیٹ ورک مارکیٹنگ وہ بھی کیا, لوگوں تک اپروچ ریچ. تو جو ہمارا برانڈ ایمبیسڈر ہے نا, وہ اس کی ایک ریچ ہے, اس تک ایک لوگوں کی پہنچ ہے, اس کو لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کو سمجھ رہے ہیں. تو برانڈ ایمبیسڈر کسی بھی پروڈکٹ کو بوسٹ کرنے میں یا اس کی مارکیٹنگ کرنے کے لیے ویری امپورٹنٹ پارٹ ہے, اور اسی لیے ہم نے اپنے پروجیکٹ کے شروع کے دن سے ہی اپنے ساتھ برانڈ ایمبیسڈر ہائر کیا ہے. اچھا, برانڈ ایمبیسڈرس کی بات آتی ہے تو آیا یہ ایک ضروری ہے کہ آپ کسی سیلیبریٹی کو یا کسی ناؤن پرسن کو چوز کرو؟ لیکن ٹارگیٹ کیا ہے؟ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں ہم اس سے ایک ٹارگیٹ اچیو کرتے ہیں نا. جیسے سوشل میڈیا سے ہم ایک ٹارگیٹ ہے, تو برانڈ ایمبیسڈر جب ہم ہائر کرتے ہیں تو ہم لوگوں کے تک اس کا ایک ہی ٹارگیٹ ہوتا ہے, لوگوں تک ریچ پہنچانا. تو ریچ کے لیے اگر وہ مشہور نہیں ہے, چاہے وہ کرکٹ میں ہے یا ڈرامے میں یا فلم میں, تو اگر وہ مشہور نہیں ہے تو پھر وہ کسی کام وہ اس نیڈ کو پورا نہیں کرتا. بالکل. ایسا ہے کہ برانڈ ایمبیسڈر کی اپیرنس جب وہ کسی بزنس, مثال میں ایک بزنس کر رہا ہوں, میں ایک برانڈ ایمبیسڈر کو آن بورڈ کرتا ہوں اپنے ساتھ, وہ آ جاتا ہے میرے ساتھ کرتا ہے, آیا واقعی میں برانڈ ایمبیسڈر کی وجہ سے وہ بزنس یا وہ جو میرا مقصد تھا وہ بوسٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں جو آپ بات کرتے ہیں نا برانڈ ایمبیسڈر کی وجہ سے آپ کا مقصد تو آپ کا صرف لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانا ہے. اب آپ کے پیغام میں کیا جان ہے یا آپ کی چیز میں کیا جان ہے تب آپ کے اوپر کہ آپ جو کام کرنا آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کام میں کتنی اس کام میں پاور ہے, یا وہ کام کتنا درست ہے, یا وہ کتنا فائنسٹ طریقے سے کیا گیا ہے, تو وہ آپ کے اوپر ہے. ایک میرا اپنا سوال ہے, کوئی کانٹیکسٹ نہیں ہے, میرا اپنا سوال ہے. مثال ایک
بندہ بزنس کر رہا ہے, وہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہے, وہ ایک مشہور کرکٹر, سیلیبریٹی, ایکٹر, ایکٹریس کو آن بورڈ کرتا ہے ایز اے برانڈ ایمبیسڈر اپنے پروجیکٹ میں لے آتا ہے, یا کوئی بھی بزنس ہے اس میں لے آتا ہے, وہ اس کو یوز کر کے لوگوں کو بھی کھینچ لیتا ہے, وہ بزنس بھی کر لے, کما لیتا ہے, کل کو وہ پروجیکٹ یا وہ فراڈ کر جائے تو آیا اس میں کیا آپ کہیں گے, کیا کوئی مشورہ, کیا کوئی؟ لیکن جو سیلیبریٹیز ہیں نا, جو بڑی ہمارے ملک کی سیلیبریٹیز ہیں, وہ ضرور یہ چیک کرتی ہیں جس پروجیکٹ کے ساتھ وہ اور یہ ہے کہ وہ برانڈ بنے نا. اگر برانڈ ایمبیسڈر آئے تو اس کا مطلب وہ کچھ برانڈ ہے, ان کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہے, لوگ ان کو سنتے ہیں. تو یہ ان کا کام ہے کہ وہ جب کسی کے ساتھ بھی ایگریمنٹس کریں تو ان چیزوں کو دیکھیں کہ یار وہ لوگ جس چیز کو وہ لوگوں کو انکریج کر لیں کہ وہ لوگ ٹھیک ہیں. نمبر 2. نمبر 3 کہ میرا یہ ماننا ہے کہ صرف برانڈ ایمبیسڈر سے ہی آپ دیکھیں اس سے ایک چیز اچیو ہو سکتی ہے کہ آپ ریچ کر سکتے ہیں, ریچ کے بعد انگیجمنٹ آپ گین کر سکتے ہو. انگیجمنٹ تو ہوگی لیکن اس کی کلوزنگ کس پہ ہوگی, وہ آپ کے پروڈکٹ کے اوپر ہوگی. زیادہ تر لوگ دیکھیں مارکیٹ میں نیگیٹو فیڈ بیک بھی ہوتی ہیں, نیگیٹو کے اوپر پہ بات کرنی بھی چاہیے تاکہ لوگوں جو اب دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جو سمجھنا چاہتے ہیں, ایک وہ جو سمجھ کر بھی وہ چیز نہیں سمجھنا چاہتے. لوگ کہتے ہیں برانڈ ایمبیسڈر کسی بھی پروجیکٹ میں کسی بھی بزنس میں اس لیے جاتا ہے تاکہ وہ پیسہ کمائے, وہ خود, یعنی کہ اس کی بات کر رہا ہوں برانڈ ایمبیسڈر. آیا اس طرح ہے یا بات کچھ اور ہے؟ دیکھیں فائنینشیل گین تو ان کا حق ہے نا. دیکھیں اگر وہ ایک آبویسلی آپ ان کے وہ جو پرسنالٹی ہے اس کو یوز کر رہے ہو تو وہ فائنینشیل گین ان کا حق ہے. لیکن میں آپ کو پھر دوبارہ بتا دوں کہ جو بھی بڑے برانڈ ایمبیسڈر ہیں ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صرف فائنینشیل گین کو نہ دیکھیں, وہ یہ بھی دیکھیں کہ جو پروڈکٹ وہ سیل کر رہے ہیں اس کی کوالٹی بھی ہے کہ نہیں, کوالٹی انشورنس پہ کام ضرور کریں. یہ میری ایک سجیشن ہے. نئے بندوں کے لیے کیا سجیسٹ کریں گے کہ برانڈ ایمبیسڈر کے آنے سے پروڈکٹ بک جاتی ہے یا نہیں؟ میں نے ابھی بھی آپ کو کہا کہ ہر چیز کے ایک مقاصد ہے. مارکیٹنگ سے چیز نہیں بکتی, مارکیٹنگ سے انگیجمنٹس ہوتی ہیں. چیز بکتی ہے پروڈکٹ اپنی ویلیو پہ, وہ کیا ویلیو ڈیلیور کرے, اس کے بدلے وہ کیا دے رہے ہیں. آپ ایک مارکیٹنگ کیمپین سے میکسیمم انگیجمنٹس کر سکتے ہیں لیکن کلوزنگ نہیں. کلوزنگ ہر آدمی آئے گا, وہ اپنی ریکوائرمنٹس دیکھے گا, وہ دیکھے گا کہ اس اماؤنٹ پہ یہ چیز یہ ویلیو. اس میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ چلو برانڈ ایمبیسڈر دیکھ صرف وہ آگے لینڈ ہوا ہے آپ کے پاس, باقی وہ جو چیز بیچ رہے ہو, جو بزنس کر رہے ہو, وہ پھر آپ کے ہینڈ پہ ہے کہ آپ اس کو کس طرح ٹیکل کرتے ہو. چیز کی ویلیو, ہر چیز کی ایک ویلیو. کسی کمپنی کے ساتھ آپ کے ساتھ کافی برانڈ ایمبیسڈرز ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی کمپنی کے ساتھ جب کوئی برانڈ ایمبیسڈر جڑ جائے تو کیا کمپنی کچھ گین کرتی ہے؟ ہاں, انگیجمنٹس. آپ ایک دیکھیں ایک نئے ان لوگوں کے پاس جو شاید آپ کے لوپ میں کسی بھی وجہ سے نہیں آئے, کسی بھی طرح کی مارکیٹنگ کی وجہ سے انگیج نہیں ہوئے, وہ آپ ان تک جاتے ہیں, تو اس کا ایک بہت بڑا. ریل اسٹیٹ کی دنیا میں بہت زیادہ, حد سے زیادہ ڈیلرز ہیں, کنسلٹنٹس ہیں. آیا وہ صرف اپنے پیسے کے لیے کام کر رہے ہیں یا پاکستان کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے. آپ کا ایکسپیرینس کیا؟ میرا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ وہ کسی بھی لیول پہ کام کر رہا ہے اور اس سے فوراً ریمیٹنس آ رہی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کام ہو رہا ہے. اور اگر وہ صرف اپنے لیے کام کر رہا ہے اور ایسی جگہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کرا رہا ہے جہاں وہ تباہ ہو رہے ہیں تو وہ ذاتی کے لیے کام کر رہا ہے. اور اگر وہ ایسی جگہ پہ کر رہا ہے کہ جو وہ اپنے نظر سے بیسٹ سوچ رہا ہے, ملک میں ریمیٹنس بھی آ رہی ہے اور کسی وجہ سے ریزلٹس نہیں ہوئے, تو وہ اپنا 100% ایفرٹ دے رہا ہے. ریزلٹس تو اللہ کے ہاتھ میں بہت ساری چیزیں. ریل اسٹیٹ ڈیولپرز ایک بڑے ویژن کے ساتھ ایک بہت بلک میں انویسٹمنٹ, بلینس کے اندر انویسٹمنٹ کلوز کرتے ہیں ایک پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنے کے لیے. آیا گورنمنٹ اس میں ڈیولپرز کو, ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹس کو سپورٹ کر رہی ہے؟ بالکل. آپ کو پتہ ہے ڈیولپمنٹ ایمنسٹی ہے, کنسٹرکشن ایمنسٹی ہے, ابھی وہ 2024 تک اس بجٹ میں بھی, ابھی جو نیا بجٹ 23-24 ایک سال اور بڑھایا ہے ہماری. دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں, آپ گورنمنٹ کی نظر سے چیزیں دیکھیں. شاید میرا کیا گورنمنٹ لیول کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ بیٹھنا اٹھنا ہے, تو آپ دوسرے اوپینین کو سمجھیں. گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو پیسہ آتا ہے وہ ڈمپ ہوتا ہے, تو وہ دوبارہ ریسائکل ہو رہا ہے اور نہیں ہوتا. اور جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں, کسی بھی جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری میں, تو ریسائکل ہوتا ہے, چیز بنتی ہے, را مٹیریل پھر آتا ہے, پھر یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک اپنی اہمیت ہے اور ڈمپ ہونے کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے, لیکن اس سے جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوتی ہے. ریل اسٹیٹ انڈسٹری میں جو پیسہ آتا ہے وہ امپلائمنٹ کے جو فیکٹر ہے وہ جاب اپرچونیٹیز کریٹ کرتا ہے, وہ آپ کے ملک کو ڈیولپ کرنے میں کام آتا ہے. تو اس طرح وہ ریل اسٹیٹ میں اتنی کر رہے ہیں. بالکل ریل آپ کنسٹرکشن ایمنسٹی دی ہے ہماری گورنمنٹ نے, ابھی ایک اور ایمنسٹی دی ہے کہ اگر آپ $1 لاکھ سے زیادہ پیسے پاکستان میں بھیجیں اور کنسٹرکشن میں لگائیں, ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے. تو گورنمنٹ اپنے اینڈ سے کر رہی ہے. دیکھیں ہم ایک انڈر ڈیولپ کنٹری ہیں, آپ پلیز آپ اس بات کو سمجھیں. ہم ایک لمٹس تک جا سکتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں $100 ہے تو آپ نے $100 کا ہی کھانا کھانا ہے, آپ $200 کا نہیں کھا سکتے, اور نہ کھانا چاہیے. پاکستان خیر کھا رہا ہے, اس وجہ سے ہمیں لون لینا پڑتا ہے, لیکن ہم ایک مجبوریوں کے اندر, تو ہمیں اس کو ضرور سوچنا چاہیے. پچھلے بجٹس آئے
چاہے وہ سال 2022 کا تھا 23 کا تھا, ریئل اسٹیٹ کے اوپر کچھ ٹیکسز میں کافی فلکچویشن ہوئی, کافی اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے. آیا آپ کو لگتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ابھی بھی ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ لگانا یا پراپرٹی لینا سیف ہے, یا ان ٹیکسز کے باوجود؟ اچھا میں آپ کو ایک اور بری بات بتاؤں, ہمارے ملک میں نا ٹیکس دینے کا نظام نہیں ہے, اس لیے لوگوں کو ٹیکس برا لگتا ہے. جب ٹیکس عائد ہوتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس یہ بری چیز ہے, حالانکہ آپ یورپ میں بھی ٹیکس دے رہے ہیں, ہر پراپرٹی پہ ٹیکس دے رہے ہیں, ہر بل پہ ٹیکس. یہ انڈائریکٹ ٹیکس صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا میں ہر جگہ میں. پاکستان دنیا سے سستا ہے, آپ کو پتہ ہے ہمارا, آپ فیول پرائسز چیک کریں, ہم انڈیا سے سستا تیل بیچ رہے ہیں. ہم اگر لینڈ پرائسز کی بات کریں, ہم دنیا میں سب سے سستی لینڈ دے رہے ہیں. اگر ہم فوڈ کی بات کریں, ہم دنیا میں سب سے سستا کھانا پاکستان میں. بھائی بہت کچھ ہے پاکستان میں. جہاں تک آپ بات کریں ٹیکسز, تو گورنمنٹ دیکھیں, ہماری گورنمنٹ ہمارے ملک نے چلنا ہے, ہماری ہیومن ڈیولپمنٹ ہونی ہے, روڈز بننے ہیں, کالجز بننے ہیں, ہمارے ڈیفینس میں بھی پیسے لگنے ہیں, ہر چیزوں میں پیسے لگنے, تو وہ کہیں سے تو ارن ہونے ہیں, تو وہ ریئل اسٹیٹ میں ہونے. ٹیکس کو برا نہ سمجھیں پلیز, ٹیکس کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ ایک چیز لیتے ہیں, وہ جو 100 روپے کی ہے اور آپ لیتے ہیں 100 کی, اس کے اوپر آپ آج 10 روپے ٹیکس, آج تو دینا بھی ایڈوانس ٹیکس بہت کم ہے, وہ جو آپ دے دیتے ہیں 3% ٹیکس اسٹامپ ڈیوٹی, وہ آپ اگر آپ دے دیتے ہیں, کل وہ آپ کی چیز 200 کی ہوتی ہے, اگر اس جو 100 روپے آپ نے ارن کیا, اگر اس کے اوپر 7 روپیز ٹیکس دے دیے تو کیا برائی. یہی کل آپ کو اپرچونٹی دی ہے کمانے کی. کل میرے ایک دوست سے بات ہو رہی تھی, جرمنی ہوتا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہم وہاں پہ جتنا کماتے ہیں نا, تو ٹوٹل کا 42% ہم ٹیکس دیتے ہیں. مطلب اگر اس نے لاکھ روپے کمایا تو 42,000 روپے ٹیکس میں گیا, بچا کیا. لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہاں کا ماحول ایسا ہے, سب لوگ اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. وہی بات آتی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹیکس جب دیکھتے ہیں نا, ٹیکس پڑ رہا ہے, تو ہمیں برا لگتا ہے. ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, میرا یہ ماننا ہے, ہمیں خود کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, ہمیں لوگوں کو, اور ٹیکس کو ضرور اپنانا چاہیے, اور اس کو سمجھنا چاہیے یہ ہمارے ملک کی گروتھ کے لیے. میں بہت زیادہ پاکستان لور ہوں, یا بہت زیادہ پیٹریوٹک ہوں. اس سارے حالات کے باوجود مجھے کبھی پاکستان سے باہر جانے کا خواب نہیں آیا, نہ خیال آیا, نہ سوچ آئی ہے. تو میری نظر میں یہ چیزیں ایکسیپٹیبل ہیں. شاید میرا اوپینین دوسروں سے مختلف ہو یا غلط بھی ہو, لیکن میں اپنا ایک اوپینین. آپ اپنا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں جس میں فارم ہاؤسز ہیں, ریزورٹس ہوں گے, کلبز ہیں, بہت سے بڑے لیول کے اوپر, انٹرنیشنل لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں. خانپور ڈیم کو آپ نے چوز کیا, جبکہ آپ پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اپنا پروجیکٹ کر سکتے ہیں, آپ اتنے اسٹیبل ہیں. لائک اگر مثال دوں مری کی, جبکہ خانپور ڈیم بھی ایک آئی کیچنگ اسپاٹ ہے, جو مری ہے وہ بھی آئی کیچنگ اسپاٹ ہے. آپ نے مری کا انتخاب نہیں کیا, آپ نے نارتھ پاکستان کا انتخاب نہیں کیا, آپ خانپور ڈیم گئے. اچھا یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے, اور میں کسی بھی جگہ کو برا کبھی نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ کو ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیتا ہوں, وائی وی سلیکٹ خانپور. پاکستان پورے کو آپ نے سوچنا ہے ایک لمحے کے لیے. مجھے کوئی ایک ایسی جگہ بتائیں جہاں پہ 3 چیزیں اکٹھی ہوں, پانی, واٹر ریسورس بڑا سا, ہلی ایریا, اور ایک بڑا بگ سٹی. کراچی میں واٹر ریسورس ہے اور بگ سٹی ہے, دونوں ہیں, ہلی ایریا نہیں ہے. مری میں ہل ایریا ہے, اسلام آباد بگ سٹی نیئر ہے, واٹر ریسورس نہیں ہے. ناران کاغان میں ہل اور واٹر ریسورس ہے, پر سٹی نہیں ہے. خانپور میں یہ سب کچھ ہے, دیٹس وائی خانپور آل ان ون ہے, اور کوئی لوکیشن نہیں ہے. سیکنڈ, خانپور جو نہیں ہے, آپ اس کو نا ایک ون ڈائنامکس میں دیکھ رہے ہیں. خانپور کو 10 مختلف شہر جو آدھے گھنٹے کے فاصلے پہ لگ رہے ہیں, جن کے نام میں آپ کو فردر آپ کو ان پرسن بریفنگ میں بتایا ہے. تو یہ ایک انٹرنیشنل بھی لوگ ہیں, تو میں نہیں, خانپور کے اندر جو کچھ ہے وہ کہیں پہ بھی ہے. پھر ہمارے پاکستان اسلام آباد اب نارتھ کی طرف کھلنے لگا ہے, وہاں پہ مرگلا ہل روڈ بن رہا ہے, جو گورنمنٹ آف جاپان اور گورنمنٹ آف پاکستان بنا رہی ہے. ابھی الیگزینڈر روڈ کا افتتاح کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے ابھی 20 تاریخ کو افتتاح کیا ہے. 60 ارب لگا رہے ہیں ہم پاکستان کو ہری پور کے ساتھ جوڑنے کے. ادھر اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں, اور اس سے فائدہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہاں سے اگر ہم جائیں جی ٹی روڈ کے تھرو جائیں تو کافی ٹائم, 1.5 گھنٹہ لگتا تھا, وہ ابھی ہمارا 20 منٹ 17. اور وہ بھی ایک آپ سمجھو جیسے مری جاتے ہیں, ناران جاتے ہیں, نارتھ پاکستان والی ایک فیل آتی ہے آپ کو. خوبصورت ہل ڈرائیو ہے. بینگ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر اور کنسلٹنٹ, آپ ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ کی جو کلائمیٹ ہے اس کو شارٹ ٹرم ریکمینڈ کرتے ہیں, لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جو ہے, مثال میں ہوں, ایک پلاٹ لینا چاہ رہا ہوں, ایک زمین خریدنا چاہ رہا ہوں, شاپ, آفس, دکان, فارم ہاؤس, کچھ بھی ہو. ریئل اسٹیٹ کبھی بھی شارٹ ٹرم نہیں ہوتی. شارٹ ٹرم پرچیزنگ ہوتی ہے اسٹاکس میں, جو رات کو لیں اور صبح بیچیں. بزنس کو سمجھیں, ہر بزنس کا ایک مزاج ہے. جو اسٹاک مارکیٹ ہے نا, وہ شارٹ ٹرم بزنس اپرچونٹی ہے, ٹھیک ہے جی. شارٹ ٹرم بزنس اپرچونٹی صرف اسٹاکس ہے, لیکن وہاں پہ کیا ہے, لک ہے اور بہت زیادہ آپ کی. ریئل اسٹیٹ ایک لانگ ٹرم ہے, یہاں پہ آپ پروجیکٹ دیکھیں, اس کی فنڈامنٹلز دیکھیں اور اس پہ انویسٹ کریں,
اور اس کا ویٹ کریں. ہائیسٹ ویٹ ہائیسٹ پروفٹ. پاکستان کی کرنسی کی ڈیویلیوشن کے ساتھ ساتھ مقابلہ کیا جائے تو ریئل اسٹیٹ کے اندر پیسہ لگانا کس طرح دیکھ رہے ہیں along with یہ کرنسی ڈیویلیوشن؟ یہ بڑا زبردست فائنینشیل کویشچن ہے اور میں بڑا فائنینشیل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ کام کرتا ہوں. تو پاکستان کی جو کرنسی کی ڈی ویلیویشن ہوئی یہ 75 سال میں پہلے کبھی نہیں ہوئی. تو یہ ایسا تھوڑی ہے کہ ہر سال پاکستانی روپیہ ڈی ویلیو. 2002 سے لے کر 2009 تک پاکستانی روپیہ ڈالر 60 روپے کا ہی تھا. تو کیا فرق پڑا؟ پاکستان میں چیزیں اوپر ہوئی. بھائی آپ کو ابھی میں نے بنگلہ دیش کی مثال دی, روپیہ ڈی ویلیو ہونے سے چیزیں سستی ہوئی ہیں. فورن انویسٹمنٹ کے لیے آسان ہو گیا ہے کہ جو چیز آج سے 1 سال پہلے ان کو $1,00,000 میں مل رہی تھی وہ آج $50,000 میں مل رہی ہے. تو یہ تو اپرچونٹی ہے. اور ایسا نہیں ہوگا کہ آج آپ نے کیے تو ہر سال آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہوتی رہے گی. 10 سال 15 سال ہمارے ملک میں کرنسی 1 روپیہ بھی چینج نہیں ہوئی. ایسا ہی ہے جی. آج ایک دیکھیں ابھی ہمارا IMF کا پروگرام آیا ہے, اب ہماری کرنسی اوریجنل پرائس پہ آئے گی. جو ہم لوگوں نے ڈالرز بائی کیے تھے وہ سارے واپس کر رہے ہیں, اب چینج ہو رہے ہیں. اوریجنل پرائس پہ آئے گی, ایک اسٹیبل پرائس آئے گی. اور کرنسی وہ چیز نہیں ہے جو ڈیلی چینج ہو. آپ اپنی لائف کے 1 ایئر کے ایکسپیرینس کو ہول لائف ایکسپیرینس نہ کاؤنٹ کریں پلیز. آخر میں سارے پوائنٹس کور بھی ہو گئے. کچھ پرسنل کنٹینٹ کی طرف آنا چاہوں گا. یوتھ کے لیے اگین میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک شارٹ سی بریفنگ دیں یوتھ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے. میں خود بہت زیادہ میری نظر میں ہمارے ملک کو اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو ہماری یوتھ کر سکتی ہے. اور یوتھ کو میں کاؤنٹ کرتا ہوں 20 سے لے کر 40 سال تک, 35 سال تک. ٹھیک ہے, وہ بھی یوتھ ہیں, وہ بھی ینگ ہیں, وہ اپرچونٹیز ہیں. وہ لوگ ہیں جو ہماری IT کے دور کے ہیں. وہ ضرور نئی اسکل کو اپنائیں, ہمیشہ پازیٹیو سوچیں, پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ رہیں. ہر حالات میں اپرچونٹیز کو تلاش کریں. جیسے ہر حالات میں آپ مایوسی تلاش کرتے ہیں نا, ایسے ہر حالات میں خوشی کبھی نہ آپ بائی نہیں کر سکتے. یہ بل گیٹس کہتا ہے, یہ دنیا کی خوشی آپ کے اندر ہوتی ہے. اپنے اندر خوشی پیدا کرنا سیکھیں. آپ ایک چائے کے کپ کو پینے کو انجوائے کرنا سیکھیں. ایک دوستوں کے ساتھ 10 منٹ بیٹھنے کو انجوائے کرنا سیکھیں. ایک بارش کو انجوائے کرنا سیکھیں. یہ تو نیچر ہے نا, اس میں تو کوئی پیسے نہیں لگے. آپ واک کو انجوائے کرنا سیکھیں. آپ ایکسرسائز ضروری جم میں ایروبکس کر کے سیکھیں. آپ ہر چیز کو انجوائے کرنا سیکھیں. جب آپ لائف کو انجوائے کرنا سیکھیں گے نا, آپ ایک پازیٹیو ہوں گے. جب آپ پازیٹیو ہوں گے آپ کو ہر جگہ اپرچونٹی نظر آئیں گی. کبھی بھی مایوسی گناہ ہے, یہ ہمارے نبی کا قول ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ اس گناہ کو چھوڑ دیں, آپ زندگی میں ضرور آگے بڑھیں. بزنس کرتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میں 5 سال 8 سال 10 سال کافی بڑا لیول پہ بزنس کیا. آیا آپ اس کے حق میں کہ مثال ایک بندے نے 5 سال بزنس کیا, وہ ایک اسٹیبل بزنس کر رہا ہے, تو اب وہ کہتا ہے کہ بھائی میں تو کما رہا ہوں, پیسہ آ رہا ہے, بس وہ گھر بیٹھ جائے, وہ بزنس کو ٹائم نہ دے, وہ کہہ رہا ہے سسٹم چلتا رہے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اچھا, اس میں شاید ہمارا پھر میں کہوں گا ہمارا فیملی کا جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, میرے والد صاحب ایک بزنس مین تھے, ان کے والد صاحب بھی بزنس تھے. تو ہماری 3rd جنریشن ہے جو ہم پراپر ایک بزنس ایک انڈسٹری چلا رہے ہیں. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ ضرور اپنی لائف میں نا کام بھی کریں اور لائف کو انجوائے بھی ضرور کریں. ایک اسٹرگلنگ پیریڈ ہوتا ہے لائف کے, انیشیل پیریڈ میں آپ زیادہ کام کریں, بعد میں آپ کام بھی کریں انجوائے بھی کریں, لیکن کام ضرور کریں. کیونکہ کام کرنے سے آپ کی گروتھ ہے, آپ کے ساتھ جڑے لوگوں کی گروتھ ہے, آپ کے ملک کی گروتھ ہے. بزنس جب انسان کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بزنس کوئی بھی کرتا ہے تو اس کے علاقے والے کہتے ہیں کہ ہمیں ساتھ رکھیں. ایک ہوتا ہے پرسنل ایک بیہیویئر, آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو ابھی بھی ایک مثال دی کہ 2 طرح کی گورننس ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ریلیشنل گورننس اور ایک ہوتی ہے آپ کی کانسٹیٹیوشنل. مطلب یہ ہوا کہ بزنس کے اندر ریلیشن چل سکتے ہیں. آپ کسی حد تک ریلیشنل گورننس کو چلا سکتے ہیں. اور پہلے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 25% میں نے جب اتنا سیکھنے کے بعد یہ سیکھا کہ 25% تک آپ کے بزنس میں ریلیشنل گورننس ایکسیپٹیبل ہے. 75% تک میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی انسٹیٹیوشنل گورننس ہو. آپ کا جاننے والا ایک رول ماڈل اور ایک جاب ایک ڈیلیوریبلس کے اوپر اگر پورا ہوتا رہا تو کیوں نہیں. آپ کے قریبی کا سب سے پہلے حق ہے, آپ کو پتہ ہے اس کی کیا فائنینشیل سچویشن ہے. اور ایکولی کوئی کام کرنے والا آپ کا جاننے والا نہیں ہے تو اس کی اسکل کو آپ اپرچونٹی دیں. کامیاب انسان کو ہر انسان پسند کرتا ہے, اور یقیناً ہر لوگ, ہر ایک بندہ, ہر ایک ینگ لڑکا آپ کو دیکھ کے آپ سے ملنے کی خواہش رکھتا ہوگا. کیا آپ سے ملاقات کوئی عام انسان کر سکتا ہے؟ جب میں تو خود کو پہلے شروع میں کہا تھا کہ میں کامیاب انسان ہی نہیں ہوں یا میں کوئی بہت بڑا آدمی نہیں ہوں, تو وہ شعر دوبارہ تو پڑھنے کی میرے خیال میں ضرورت نہیں ہے. تو مجھ سے ملنا سب سے ایزی ہے. میں شاید موسٹ کنیکٹڈ پرسن ہوں. کوئی بھی بندہ جب چاہے وہ مجھ سے رابطہ کر لے, ہمارے نمبر سے لے کے مجھ سے رابطہ کرے, میرے آفس آئے ملے,
کوئی بھی آدمی آ کے ملے, اس کو کسی بھی قسم کی سپورٹ چاہیے, جو میں کر سکتا ہوں میں ضرور کروں گا, اور اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے اس کے بدلے کوئی بیک چاہیے. اللہ کی رضا کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. اور میرا ایک بہت بڑا ماننے پہ یقین ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام جانیں. اور ایک شعر کے ساتھ اختتام کروں گا جو مایوسی کے اوپر بڑا ایک اچھا شعر ہے کہ شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا, شکوہ شب ظلمت سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. تو ظلمت کی جو شب ہے اس سے گلہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, شکوہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے, جو کوئی آئے گا میں جو کچھ کر سکتا ہوں اپنے حصے کی ضرور شمع جلاتا جاؤں, پاکستان کے لیے, ہر انسان کے لیے. اور جو کچھ کر سکتا ہوں, جو مجھ سے میرے اللہ نے کام لینا, اور میں جو کچھ مجھے یقین ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس میں. جاتے جاتے ایک آخری سوال, کیا بزنس میں آپ ریلیجن کو دیکھتے ہیں؟ بزنس میں ریلیجن نہیں دیکھا جاتا, کیونکہ یہ ہمارے حضور پاک کی سنت ہے. انہوں نے تجارت یہودیوں سے بھی کی ہے اور عیسائیوں سے بھی کی ہے. بزنس ہے, کام ہے, عبادات ہیں. ایک پرسنل ریلیجیس ایک ٹوٹل پرسنل سبجیکٹ ہے, اور اس کو پرسنل ہی رہنا چاہیے. اور بزنس ایک ٹوٹل سوشولوجیکل سبجیکٹ ہے, اس کو سوشولوجیکل سبجیکٹ رہنا چاہیے. اینڈ میں آپ کا اگین شکریہ کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا, اور بہت مین سوالات, میجر اسپیکٹس کے اوپر آپ سے بات ہوئی. اور یہ باتیں تو لمبی ہو سکتی تھیں, اور بھی سوالات اور بھی آ سکتے تھے, لیکن ٹائم کی کمی کی باعث اور آپ کے پریزنس کے مطابق آپ سے یہ سوالات ہو سکے تھے. انشاءاللہ اگین آپ کے ساتھ ایک اور نئے پوڈ کاسٹ میں ملیں گے. آپ کا شکریہ, تھینک یو. بہت بہت شکریہ. اور ٹائم آپ نے نکالا ہے, دیکھیں جو ٹائم میرا یوز ہوا وہ آپ کا, میری نظر میں ہر ایک کا ٹائم ایکولی کاؤنٹڈ ہے اس کی کیپیسٹی میں. تو بہت بہت شکریہ. اور جو آپ نے پوڈ کاسٹ کا جب مجھے مقصد بتایا کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کی یوتھ کو انکریج کرنے کے لیے, یا جو لوگ نیو کمرز ہیں, تو یہ جو سنگل ریزن تھا جس کی وجہ سے یہ میں نے کیا. اور ان ڈیٹیل اس پہ, اور میں امید بھی کرتا ہوں کہ آپ نے جو پڑے ٹائم دیا اس سے ہماری عوام کو فرق ضرور پڑے گا. میں یہ چاہتا ہوں. یہ میرا اینڈ میں سنگل اپنی اسکرین پہ ایک شعر ذرا کوئی بول دیں, کوئی بھی شعر ہو. میرا اقبال پہ نا بڑا یقین ہے, اور میرا وہ ہے کہ یہ ہے کہ ربط قائم فرد ملت سے تنہا کچھ نہیں, موج ہے دریا سے بیرون دریا کچھ نہیں, انسان اکیلا کچھ بھی نہیں ہے ملت سے ہے, اور جو ہماری کامیابی ہے وہ پوری قوم کے ساتھ ہے, اکیلی کوئی کامیابی نہیں ہے. تو اقبال نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے. اقبال کی اگر آپ شاعری کو شاعری سمجھ کے اور اس کے اوپر غور کریں, فکر کریں, تو بہت کچھ ہے. تو میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں. میں جو کچھ ہوں وہ میری ٹیم کا کمال ہے, میرے ساتھ جڑے لوگوں کا کمال ہے, اور جو کچھ حاصل ہوگا وہ بھی ہماری ملت کے لیے ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ, نئے لوگوں کے ساتھ, نئی پرسنالٹیز کے ساتھ, اور ایک بار پھر انشاءاللہ آئیں گے سید سادات حسین شاہ صاحب کے ساتھ. اینڈ میں جاتے جاتے میں بھی ایک شعر کہوں گا, یہ حادثات نہ سمجھیں کہ پست ہوں میں, شکستہ ہو کے بھی ناقابل شکست ہوں میں. تھینک یو اینڈ فالو فار مور.